ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے حصار محبت اور اس کی رائٹر ہیں سمیرہ۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سن سکتے ہیں، ادروائز آپ اس پارٹ کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ڈراماز پر ریویوز دوں تو آپ لوگ مجھے نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس منتھ کے جتنے بھی ناولز ہیں اس کی میں نے اس منتھ کی پلے لسٹ بنا دی ہے۔ جیسا کہ اس وقت اگست چل رہا ہے 2025، میں نے اگست 2025 کی پلے لسٹ بنا دی ہے، اور کوئی ایسے ناول جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اگست میں یا اس سے اپ کمنگ منتھ میں، کیونکہ پچھلے منتھ میں نے کسی کی بھی نہیں بنائی، لیکن اپ کمنگ منتھ میں جتنے بھی ناولز ہوں گے وہ آپ کو اس منتھ کے اس ایئر کے مل جائیں گے پلے لسٹ میں، آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا ٹارگیٹ ہے 6 منتھ میں نے اپنے 50K سبسکرائبرز کرنے ہیں، جس کے لیے آف کورس میں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ناولز بھی پرووائڈ کروں گی، اور ناولز میں نے ایسے پرووائڈ کرنے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر آپ کو 2-3 ناولز جو سلسلے وار ناولز ہوں گے وہ ہوں گے، اور ایک کمپلیٹ ناول ہوگا جو کہ 8 بجے ملا کرے گا، اور باقی ناولز کی ٹائمنگ ڈفرینٹ ہوگی کیونکہ میری آڈینس ڈفرینٹ ہے۔ ٹائم ڈیوریشن میں زیادہ نہیں دے سکتی، 40 منٹ تک ہوگا، یا ایسے اگر میں ایک ہی ناول پڑھتی رہوں تو میں خود بھی بور ہونے لگ جاتی ہوں، اور میرا خیال ہے بہت سارے ایسے ویورز ہیں جو بہت سارے ناولز ہیں وہ سننا نہیں چاہتے، اسی لیے ڈفرینٹ ناولز ہم لوگ رکھیں گے۔ کوشش کیا کروں گی جو جب ٹائم زیادہ ہوا آپ لوگوں کو ایپیسوڈ زیادہ دے دیا کروں گی، نہیں تو کم ایپیسوڈ دے دیا کروں گی، لیکن ڈبل ایپیسوڈز بھی مل جایا کرے گی اگر آپ لوگوں کا اچھا رسپانس ہوگا۔ اٹس ٹوٹلی ڈپینڈ آن یور رسپانس گائز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مالا میں پڑھ رہی ہوں، وہ فار ایور بک ہیون چینل پر ہے۔ اس وقت اس تاریخ میں میرے 3 چینلز ہیں، ٹھیک ہے، فار ایور بک ہیون، ناولز فار ایور اور بکس فار ایور، ٹھیک ہے۔ ناولز فار ایور پر میں شارٹس بھی سٹارٹ کر رہی ہوں اسی منتھ، جو میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی اپلوڈ کرتی ہوں، اور میں ٹک ٹاک پر بھی اپلوڈ کر رہی ہوں، فیس بک پر بھی اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ان فیوچر فیس بک پر بھی میرے ناولز اپلوڈ کرنے کا ارادہ ہے، لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اور آپ لوگ جو بھی ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپ کمنگ جو ناولز ہوں گے ان میں آپ لوگ ڈسکرپشن پڑھ سکتے ہیں اس سٹوری سے ریلیٹڈ کہ سٹوری کیسی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، ادروائز آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈسکرپشن نیچے سٹوری سمری میں ہوگا، اور باقی میں تھمبنیل بھی اسٹائل چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں بھی اچھا ہو، اگر اچھا نہیں ہوتا تو آپ لوگ یہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر آپ میں سے کوئی ایسا پرسن ہے جو کلودنگ کا آن لائن کام کر رہا ہے تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، مجھے ای میل کر سکتے ہیں آپ لوگ، انسٹاگرام پر بھی اپروچ کر لیں، لیکن صرف وہیں کریں جو مجھے گائیڈ بھی کر سکے، کیونکہ اپ کمنگ میرا ارادہ ہے میں اس چیز کو لے کر چلوں، پاکستان میں لے کر چلوں، اور انشاءاللہ اگر کوئی ہیلپ نہیں بھی کرتا تو میں نے ویسے تو یوٹیوب سے سیکھ ہی لینا ہے، اگر یوٹیوب سے نہ بھی سیکھا تو میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ مجھے اتنا تو ٹرسٹ ہے کہ اگر انسان کچھ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، تو میں اگر کچھ کرنا چاہتی ہوں بس آپ ارادہ کر لو، اللہ تعالیٰ پھر خود ہی اسباب بنا دیتے ہیں۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی گائیڈ کر سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، کہ اگر اچھی بات ہے اگر آپ کسی سے گائیڈنس لے کر کسی کام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا کام ہے۔ تو میں یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں، اپنے گاؤں سے سٹارٹ کروں گی۔ آف کورس مجھے وہاں پر وسائل بہت کم ہوں گے، مطلب مجھے بہت زیادہ چیزیں، بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑیں گی، لیکن اٹس اوکے، آپ کو کبھی نہ کبھی تو کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، شروعات تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو پلیز مجھے اپروچ ضرور کریں۔ باقی آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ناول۔ آج کی تاریخ میں وقت ناول چل رہا ہے، اس کے علاوہ عنکبوت ناول میں نے سٹارٹ کر دیا ہے، جس کی 8th ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بکس فار ایور پر ملے گی، باقی کے ایپیسوڈز ناولز فار ایور چینل پر ملیں گی، ٹھیک ہے۔ مالا ناول بھی آپ لوگ سٹارٹنگ کی ایپیسوڈز اس چینل سے ملیں گی، لیکن آپ لوگ باقی کے ایپیسوڈز فار ایور بک ہیون سے سن سکتے ہیں۔ پلے لسٹ ساری میں نے اپڈیٹ کر دی ہے، ناولز فار ایور پر بھی آپ لوگوں کو دونوں پلے لسٹ مل جائیں گی ناولز کی، اور آپ لوگ جو بھی اس طرح کے مطلب فار ایور بک ہیون سے بھی مل سکتی ہے اور بکس فار ایور پر بھی مل جائے گی۔
ٹھیک ہے، تو بغیر کسی دیر کے اب اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی کو ایک جھٹکا لگا تھا، وہ ایک دم ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ شام کے گہرے سائے پہاڑیوں کی چوٹیوں سے جھانک رہے تھے۔ آنکھیں ملتے اس نے سامنے دیکھا، باوردی ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا موسیٰ منیر دھیمے سروں میں گاڑی کے سناٹے میں گونجتی آواز کا ساتھ دے رہا تھا۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ منتہا نور کو اپنی اعصاب جھنجھناتے محسوس ہوئے۔ یہ انداز، یہ غزل، یہ الفاظ، یہ دل فریب پرسوز آواز اس کے اندر گہری چوٹ لگانے کو کافی تھی۔ میری منزل ہے کہاں، میرا ٹھکانہ ہے کہاں، صبح تک تجھ سے بچھڑ کے مجھے جانا ہے کہاں، سوچنے کے لیے ایک رات کا موقع دے دے۔ اس کے اعصاب پر سب سے بھاری موسیٰ کی آواز تھی، جیسے مذاق اڑاتی ہوئی، تضحیک کرتی ہوئی۔ ایسا بھی کیا خاص ہے اس غزل میں؟ عام سی تو ہے۔ اس کے دماغ کے گوشے میں جھنجھناتی آواز گونجی تھی۔ موسیٰ منیر، تم جیسے انسان جو اوروں کو جوتوں کی نوک پر رکھیں، وہ کیا جانے ہیں کہ شاعری اور احساسات کیا ہیں؟ یہ عام سی غزل ہے یا خاص؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ منتہا نور کو اپنا ہی طنزیہ لہجہ سنائی دیا تو اس نے ہونٹ چبا لیے۔ اتنے بڑے دعوے مت کرو منتہا نور کہ خود ہی منہ کے بل گر پڑو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا موسیٰ منیر۔ صاف اس کی تضحیک کر گیا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ دے۔ اپنی آنکھوں میں چھپا رکھے ہیں جگنوں میں نے، اپنی پلکوں پہ سجا رکھے ہیں آنسو میں نے۔ میری آنکھوں کو بھی برسات کا موقع دے دے۔ خیالات کی تکلیف دہ لہر اسے مکمل طور پر بھگو گئی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ یاد آیا تھا، آنکھیں بھیگتی چلی گئی تھی۔ اور تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ طاقت کے زور پر عورت کا زیر کرنے والے ایک سطحی جذبات کے مارے انسان کے علاوہ اور ہو کیا تم؟ ایک شکی اور منتقم المزاج انسان۔ نفرت ہی نفرت تھی اس کے لہجے میں۔ رات کے وقت جب سب اپنے اپنے کمروں میں مہوے خواب تھے تو دونوں اپنے کمرے میں جنگ و جدل کی حالت میں تھے۔ بکواس بند کرو، چیختا چنگھاڑتا لہجہ اسے ایک پل کو خاموش کروا گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ لہجہ اسے سہما گیا تھا۔ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں تم پر، مگر تم نے دوسروں کے ساتھ مل کر میری زندگی کو جہنم بنانے کا جو کھیل کھیلا ہے اس کی سزا بہت تکلیف دہ ہے۔ ساری عمر تمہیں اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، مجھ سے شادی کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ اس کے بازو کو اپنی وحشی گرفت میں جکڑے اس نے ایک پل میں اپنا اصل روپ دکھایا تھا۔ گزری رات کی تکلیف دہ باتوں اور وحشت بھری ساعتوں کو یاد کرتے منتہا نور کی آنکھوں میں نمی آتی چلی گئی تھی۔ یہ گاڑی میں گونجتی آواز اس کے اعصاب پر بڑی بھاری تھی۔ لبوں کو کچلتے وہ باہر رخ پھیر گئی۔ کھڑکیوں سے باہر سرمئی پہاڑیاں شام میں اور بھی پراسرار دکھائی دے رہی تھی۔ آج کی رات میرا درد محبت سن لے، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کی شکایت سن لے، آج اظہار خیالات کا موقع دے دے۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح۔ بھیگتی پلکوں کے لیے بڑے ضبط سے اندر کی طغیانی کو اپنے اندر ہی ہمیشہ کی طرح اتارنے کی کوشش میں وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ بھولنا تھا تو یہ اقرار کیا ہی کیوں تھا؟ بے وفا تو نے مجھے پیار کیا ہی کیوں تھا؟ صرف 2-4 سوالات کا موقع دے دے۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح۔ یہ شخص اس کی سب سے بڑی آزمائش تھا، جس سے اس نے بلا کی نفرت کی تھی۔ ساری عمر تو انکار کرتے گزاری تھی، مگر آج اس کے ساتھ اتنا طویل سفر کرنے پر مجبور تھی۔ اپنی بے بسی پر وہ خود ہی متاسف تھی۔ وہ کبھی اس شخص کے سامنے مجبور نہ ہوئی تھی۔ ان کا جواب ہمیشہ پتھر سے دیا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا تھا، اپنی ذات کے مکمل مان و غرور سمیت اسے بارہا دھتکارا تھا۔ مگر اب غزل دوبارہ ریوائنڈ کی جا رہی تھی۔ سب کی کوشش میں وہ چیخ کر رہ گئی تھی۔ صبر کی انتہا تھی یا چوٹ دل پر لگی تھی، ان الفاظ نے اسے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ ڈرائیور، یہ ٹیپ بند کرو۔ چیختا ہوا، چٹکتا ہوا، اعصاب شکن لہجہ نہایت غسیلا تھا۔ ڈرائیور اور موسیٰ نے فوراً پلٹ کر دیکھا تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، بند کرو اس کو۔ موسیٰ نے بغور جائزہ لیا۔ بھیگی پلکوں کی نمی صاف دکھائی دی۔ ناراض سے لہجے پر کچھ کہنے کو لب واقعی ہے، مگر پھر لب بھنج لیے اور ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آف کر دیا۔ رہنے دیتی بی بی جی، سفر اچھا گزر جاتا۔ وہ سر جھٹک گئی۔ اس نے بیک مرر سے خود پر مرکوز موسیٰ کی مسلسل نگاہوں کو محسوس کر کے سیٹ کی پشت گاہ سے سر ٹکا کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی، ایسی خاموشی اس کے اندر بھی تھی جو اسے ہر روز توڑتی تھی اور وہ روز اذیت کی بھٹی میں سلگتی تھی۔ باقی کا سارا راستہ بہت خاموشی سے کٹا تھا۔ سارے سفر کے دوران موسیٰ اور ڈرائیور گفتگو کرتے رہے تھے۔ سفر کے دوران انہوں نے کئی بار سٹاپ کیا تھا، مگر منتہا ہر بار گاڑی میں بیٹھی رہی تھی۔
اللہ اللہ کر کے سفر اختتام پذیر ہوا تھا۔ خوبصورت بنگلے کے سامنے باوردی ڈرائیور نے گاڑی روکی تو وہ سیدھی ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ آئیے بیگم صاحبہ، گھر آ گیا۔ موسیٰ گاڑی سے نکل کر سامان نکال رہا تھا۔ اس نے پلیٹ پلٹ کر اس سے مخاطب ہونے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ منتہا اپنی اس ازحد ہتک پر ششدر رہ گئی۔ ڈرائیور کے دروازے کھولنے پر ناچار باہر نکل آئی۔ نہ جانے اب اس اجنبی شہر میں اپنوں سے اس قدر دور زندگی کیسے گزرنے والی ہے۔ موسیٰ اندر چلا گیا تو وہ بھی کلستے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ گھر اندر سے خاصا کشادہ اور ہوادار تھا۔ سجاوٹ تو نہیں تھی مگر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ بڑے سے ہال میں کھڑے کھڑے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمد خان، اب تم ادھر ہی رہنا، کھانے وغیرہ کا اہتمام کروا دینا۔ مجھے کرنل صاحب کے پاس فوری پہنچنا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے، شاید صبح تک واپسی ہو۔ گھر کا خیال رکھنا۔ وہ بھی جائزہ ہی لے رہی تھی جب اچانک ایک کمرے سے یونیفارم بدل کر نکلتے موسیٰ کا دیکھ کر ٹھٹکی تھی اور پھر اسے قطعی نظر انداز کرتے وہ راہداری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یس سر۔ منتہا 2 قدم دروازے کی طرف بڑھائی تھی۔ موسیٰ ڈرائیور سے مخاطب تھا، میں نے کال کر دیا، صبح تک کرنل صاحب ایک اور ملازم بھیج دیں گے۔ گھر کا خیال رکھنا، اور ہاں، بی بی سے پوچھ لینا کسی چیز کی ضرورت ہو تو۔ منتہا کا جی چاہا وہ چیخ کر روئے۔ اتنے بڑے گھر میں تنہا ہونے کے احساس سے ہی دل گھبرا اٹھا۔ کیا اس شخص نے اسے سزا دینے کا یہ نیا طریقہ ایجاد کیا تھا؟ انجان جگہ، اجنبی شہر، ناآشنا دور و دیوار اور اپنوں سے دوری۔ منتہا کے اندر وحشت نے سر ابھارا تھا۔ موسیٰ ملازم کو مزید ہدایات دے رہا تھا اور پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر منتہا کو احساس ہوا کہ اس کا چہرہ بھیگ رہا ہے۔ یا اللہ! اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ موسیٰ کا یہ اجنبی انداز، قطعی رویہ اور یوں بری طرح نظر انداز کرنا اس کی روح میں گہرے شگاف ڈال گیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو گئی۔ اس شخص سے بھلائی کی توقع ابس تھی۔ اس منتقم مزاج شخص کی جانب سے وہ تو کبھی بھی غلط فہمی سے دوچار نہیں رہی تھی، مگر اس دفعہ اس کے رویے نے اسے گویا آتش فشاں بنا دیا تھا۔ جی چاہا وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آپا کے تمام ہدایات و یقین دہانیوں کو فراموش کیے یہاں سے چلی جائے، مگر وہ بے بس تھی۔ اپنوں کے چہرے آنکھوں میں سمائے تو نڈھال سی تن تنہا اتنے بڑے گھر کے دور و دیوار کو بے بسی سے دیکھتی ہال کمرے کے بڑے صوفے پر آ کر گر گئی تھی۔ یہ اس کی سزا تھی، مگر انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگلے دن شام کے قریب موسیٰ منیر کی واپسی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، محمد خان نے فوراً سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بٹلر آ گیا تھا؟ جواب دے کر محمد خان سے پوچھا تھا۔ یس سر، صبح صبح پہنچ گیا تھا۔ وہ سر ہلاتے اندر آ گیا تھا۔ گھر میں بلا کی خاموشی تھی۔ کیپ اتار کر صوفے پر ڈالتے اس نے محمد خان کو دیکھا۔ بی بی کہاں ہے؟ محمد خان بہت پرانا ساتھی تھا، رجمنٹ اور مختلف علاقوں کی پوسٹنگ کے ساتھ اکثر ملاقات رہتی تھی۔ آج کل وہ اس کے ڈرائیور کے فرائض انجام دے رہا تھا، مگر کسی غم گسار دوست سے کم نہ تھا۔ بیگم صاحبہ تو رات ہی سے کمرے میں بند ہے۔ میں نے کئی بار دروازے پر دستک دی مگر انہوں نے کھولا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ موسیٰ ٹھٹکا تھا۔ وہ رات سے کمرے میں بند ہے؟ حیران ہو کر دریافت کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا مطلب ہے رات کا کھانا، ناشتہ، لنچ، ڈنر کچھ بھی نہیں؟ تشویش سے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اوہ میرے خدا! تشویش سے برا حال ہوا۔ موسیٰ خیال رکھنا، یہ ہماری بہت پیاری چہیتی لاڈلی بہن ہے، کبھی تنہا نہیں رہی۔ اتنی دور بھی صرف تمہارے بھروسے پر بھیج رہے ہیں۔ 2 دن سے رو رو کر اس نے طبیعت خراب کی ہوئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں جاتے تم اپنے کاموں میں الجھ کر اسے بھول جاؤ۔ خیال رکھنا۔ جہازیب کی آواز اسے اپنے کانوں کے قریب سنائی دی۔ موسیٰ، خیال رکھنا ضدی ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ 2 دن سے نہ کچھ کھا رہی ہے اور نہ پی رہی ہے، اور اوپر سے بخار بھی چڑھا لیا ہے۔ راستے میں پیار سے کچھ کھلانے کی کوشش کرنا۔ باجی زہرا کی ہدایت نے اسے مزید مدہوش کر دیا، اور پھر اس کو گزری رات کی اپنی ساری وحشت ناکی یاد آ گئی۔ غم و غصے کی کیفیت میں کیسے اس نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ذہنی طور پر تو وہ خود بھی خاصا ڈسٹرب تھا، اوپر سے منتہا کی منہ زوری نے اسے مزید بھڑکا دیا تھا اور تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھی۔ کیسے وہ اس کی وحشت کی بھینٹ چڑھی تھی، اور ستم یہ تھا کہ موسیٰ کو اپنے سلوک پر ذرا سی بھی ندامت محسوس نہ ہوئی تھی۔ صبح ایک دفعہ ٹکراؤ پر منتہا کا بازو چھونے پر اس کے وجود کی حدت کا احساس ہوا تھا، مگر وہ اپنے ہی نقصان کا ماتم کر رہا تھا، ذرا بھی تو توجہ نہ دی تھی، اور اب یہاں آنے کے بعد بھی وہ اسے مکمل نظر انداز کر گیا تھا۔ سیالکوٹ سے ایبٹ آباد تک کی فلائٹ اور پھر بائی روڈ طویل رستہ۔ موسیٰ نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب ندارد تھا۔ منتہا کی جذباتی کیفیت سے اگر واقف نہ ہوتا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے نقصان پر ماتم کرتے ایک طرف ہو جاتا، مگر اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا غصے کے ساتھ ساتھ تشویش بھی بڑھتی جا رہی تھی۔
محمد خان تالے کی ایک اور چابی ہوگی؟ منتہا کی طرف سے نا امید ہو کر محمد خان کو دیکھا۔ ملازمین کے سامنے عجیب شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ لمحوں میں منتہا نور کے حواس ٹھکانے لگا دے، مگر جی سر تو جلدی لے کر آؤ۔ اگلے لمحے وہ چابیوں کا گچھا لیے چلا آیا تھا۔ موسیٰ نے تالا کھول کر دروازہ کھولا تھا۔ اندر داخل ہوا تو پہلی نگاہ ہی بستر پر منہ کے بل دراز وجود پر پڑی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ آگے بڑھا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ بس لمحوں میں جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ منتہا غصے سے پکارتے بازو پکڑ کر دروازہ جھنجھوڑ دینے کا تھا، مگر موسیٰ منیر کو شدید جھٹکا لگا۔ منتہا کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ نہ جانے کب کی ایسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ منتہا انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے اس نے اس کو سیدھا کیا تھا۔ اس کے رخسار کو سلھایا بھی تو کوئی حرکت نہیں تھی۔ منتہا کا موبائل اس کے قریب ہی پڑا ہوا تھا، جہاں صبح سے لے کر اب تک سیالکوٹ سے کہیں کالز اور میسیجز آ چکے تھے۔ سرخ و سفید امتزاج کے لباس میں وہ اور بھی دہک رہی تھی۔ اسے سیدھا کر کے الماری سے کمبل نکال کر اس پر ڈالتے ہوئے اس نے محمد خان کو آواز دی۔ محمد خان؟ یس سر، ہمارے بنگلے کے ساتھ جو ڈاکٹر جمشید کا بنگلہ ہے ان کو بلا لاؤ۔ بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ خیریت سر؟ زیادہ خراب ہے کیا؟ اور سنو، بٹلر کو کہو ٹھنڈا پانی اور کوئی پٹی بھیج دے، بخار بہت تیز ہے۔ پھر ڈاکٹر کے آنے تک وہ پٹیاں کرتا رہا تھا۔ ڈاکٹر جمشید نے آ کر چیک اپ کے بعد میڈیسن دی اور انجیکشن لگا دیا تھا، ساتھ میں مسلسل پٹیاں کرتے رہنے کی ہدایت بھی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب منتہا کے بخار کا زور ٹوٹا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کراہ کے ساتھ اس نے آنکھ کھولی تھی۔ سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اماں، اس کے لبوں سے نکلتا نام اسے شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، ذاتی اختلافات ایک طرف۔ منتہا کے والدین اس کی بہت عزت کرتے تھے، کتنے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ اپنی چہیتی کے انکار کے باوجود سب کے اصرار پر اس کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ کل رات بھی محض ضد میں اسے اجنبی جگہ چھوڑ کر بغیر اس کی پرواہ کیے اس نے اپنی مصروفیات نبھائی تھی، اور اب منتہا وہ نیم غنودگی میں تھی۔ اس بخار پر ذرا کی ذرا پلکیں باقی تھی۔ کچھ دیر میں اس کی غنودگی میں فرق آیا تھا۔ بخار نے گویا ساری سدھ بدھ بھلا دی تھی۔ اپنی بیماری، اندرونی توڑ پھوڑ اور ذہنی خلفشار سے اس کے آنسو بہتے رہے۔ وہ اس کی ذرا سی نگاہ برداشت نہ کرنے والی اس وقت اس کے مکمل طور پر رحم و کرم پر تھی۔ وہ خالی پیٹ تھی اور نہایت کمزور تھی۔ موسیٰ نے بہلا پھسلا کر دودھ کا ایک گلاس پلایا تھا، ساتھ میں میڈیسن دی تھی۔ موسیٰ دوبارہ اسے غنودگی میں جاتے دیکھ کر کمبل اس پر ڈالتے مطمئن ہو کر واش روم میں گھس گیا۔ موبائل فون کی تیز آواز نے منتہا کو ہڑبڑا کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ذہن صورتحال کا ادراک حاصل کرتا، موسیٰ عجلت میں اندر آیا تھا۔ منتہا کے سرہانے رکھا موبائل فون اٹھا کر فوراً یس کیا تھا۔ السلام علیکم زہرہ باجی۔ منتہا مکمل حواسوں میں تھی، کمبل ہٹا کر دیکھا۔ موسیٰ کی اس کی جانب پوچھ تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ جی ایک دم مصروف ہو گیا تھا، بس خیال نہیں رہا۔ جی کرنل صاحب نے رستے میں کال کر لیا تھا، اب کیا کرتا؟ بہت اچھا، جب آپ کو ساری رپورٹ مل چکی ہے تو پھر اب اس باز پرس کا فائدہ؟ تلخی سے جھنجھلا کر کہا گیا تھا۔ منتہا نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ رات آپا سے بات ہوئی تھی تو اپنے اکیلے ہونے کا بتا دیا تھا۔ اف، اب کیا کہہ سکتا ہوں، میری ڈیوٹی ہی ایسی ہے۔ پھر آپ کو ہی شوق تھا اسے میرے ساتھ روانہ کرنے کا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ مزید تلخی سے کہا گیا تھا۔ آپا پلیز، میں پہلے ہی منتہا نامہ سن کر بیزار ہو چکا ہوں۔ میری اپنی بھی ایک زندگی ہے۔ اگر اس کے ماں باپ کو اتنا ہی احساس ہے تو اپنی لاڈلی کو پاس رکھتے، کیوں اماں ابا کے دباؤ میں ساتھ روانہ کیا ہے؟ اتنا اجنبی اور تلخ رویہ۔ منتہا کا دل بھر آیا۔ آپا کوئی نصیحت نہیں، زور زبردستی سے ہی صحیح لے کر آ تو گیا ہوں، اب تو سکھ کا سانس لینے دے۔ منتہا نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ منتہا ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں ہونے والا اسے، بعد میں بات کر لیجیے گا۔ بات لے رہی ہے وہ، تبھی تو اس کا سیل میرے پاس ہے۔ منتہا حیران ہوئی اس کے جھوٹ پر۔ آپ بلا وجہ تحقیقات مت کرتی رہا کریں۔ اف، کہاں نہ وہ باتھ روم میں ہے۔ آپا پلیز، وہ آپ کی اگر نند ہے تو میں بھی آپ کا بھائی ہوں، سگا۔ اتنی بے اعتباری کس بنیاد پر ہے آخر میں وہ ضد جی تو ہو گیا تھا۔ آپا وہ اب میری بیوی ہے، یاد رکھیے گا۔ کہتے ہوئے وہ پلٹا تھا۔ منتہا کو جاگتے دیکھ کر ٹھٹکا، پھر سر جھٹکا۔ اچھا آپا، پھر بات ہوگی، میں خود ہی کال کر لوں گا۔ بے فکر رہیے، کیوں نہیں؟ اف، اچھا، سیز فائر، لڑائی کا قطعی موڈ نہیں، پھر بات ہوگی۔ آپ کو تو مجھ سے گلے ہی رہتے، کبھی میرا بھی حال دریافت کر لیا کریں، میں بھی اتنا ہی مظلوم ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ منتہا اسے یکسر نظر انداز کیے کمبل ہٹا کر بستر سے نکلی تھی۔ کہنے کو تو وہ ابھی ایک پل میں محاذ کھول لیتی، مگر فائدہ، اس انسان میں انسانیت ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے سب سلوک دیکھ اور بڑھ چکی تھی۔ کھڑے ہو کر ارادہ باتھ روم جانے کا تھا، مگر دوسرے قدم پر ہی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ 3 دن سے خالی پیٹ تھی۔
बीमारी, भूख, कमज़ोरी, ये हाल तो होना ही था। मुंतहा ने गिरने से बचने के लिए अतराफ़ में हाथ बढ़ाया, मगर सहारे के लिए कुछ होता तो हाथ आता। मूसा जो देख रहा था उसने फ़ौरन आगे बढ़कर थाम लिया। क्या हुआ? वो मूसा के बाजू को जकड़े कंधे पर सर रख के खुद को संभाल रही थी। इस आवाज़ पर चौंक कर संभली। सर उठाकर खाली नज़रों से उसे देखा। वो खासी तशवीश से देख रहा था। मुंतहा को कुछ पल में बेपनाह गुर्बत का एहसास हुआ तो पीछे हटी। शर्मिंदगी, खजालत, गम और गुस्से समेत न जाने किस किस एहसास ने आकर उसके किल्लत ज़ेन को झंझोड़ दिया था। मुंतहा को कुछ पल में बेपनाह गुर्बत का एहसास हुआ तो पीछे हटी। शर्मिंदगी, खजालत, गम और गुस्से समेत न जाने किस किस एहसास ने आकर उसके कल्ब व ज़हन को झंझोड़ दिया था। छोड़ो मुझे। चटखती नागवार आवाज़ थी। मूसा इस कदर इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर शशदर ज़दा रह गया। शट अप! गुस्से से पीछे धकेलते वो भी घर आया। मुझे कोई शौक़ नहीं तुम्हें छूने का। बड़ा तौहीन अमेज़ अंदाज़ था। मुंतहा तो अनहा पर मर मिटने वाली थी। हालत इस कदर ख़राब न होती तो वो कहाँ उस शख्स को बर्दाश्त करती, कहाँ उसका एहसान लेती। उसके हाथों को झटकते वो नफ़रत से पीछे हटी थी। हाँ, जानती हूँ कितना इख्तियार है तुम्हें खुद अपने पर। मुझसे बेहतर कौन जानता होगा तुम्हें। ऐसी चोट थी कि मूसा एकदम सुलग उठा। तुम हद से गुज़र रही हो मुंतहा, बेपनाह इश्तिहाल अंगेज़ी से बावर करवाया था। मुझे हद की बात ना सुनाओ। अगर हद की बात होती तो मैं इस वक्त इस अजनबी जगह बैठी रो रही ना होती। मेरे इर्द गिर्द मेरे अपनों का हजूम होता। तुम्हें क्या पता मूसा मुनीर, हद से गुजरना किसे कहते हैं। मुझसे ज़्यादा गुस्से से भड़की थी। नकाहत की वजह से आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर वो उसके सामने अब खुद को मज़ीद अर्जा नहीं होने देना चाहती थी। मैं अपनों की मोहब्बतों की वजह से मजबूर हूँ जो इधर आ गई हूँ, वरना तुम्हारे साथ सारी उम्र रोने से बेहतर है कि मैं कुछ खा कर मर जाऊँ। नफ़रत ही नफ़रत थी। मूसा मुनीर लब हिंचे उसे देखता रहा। नकाहत से आमती कामती आवाज़ में वो उसे सुना रही थी। उसने उसे कुछ कहना चाहा, मगर फिर लब खींचकर उस पर एक तेज़ घसीली निगाह डालकर कमरे से निकल गया था और मुंतहा बेदम से दोबारा बिस्तर पर गिर गई थी। 2-3 दिन में उसकी तबीयत भी बहाल हो गई तो अपनी तन्हाई से घबराकर उसने खुद को घरदारी में मसरूफ़ करना चाहा। मोहम्मद ख़ान और बटलर की मौजूदगी में उसके लिए करने को कुछ बाकी नहीं रहता था। किचन बटलर के ज़िम्मे और बाहर की खुद जिम्मेदारियाँ मोहम्मद ख़ान के सुपुर्द थी। उस घर में इतना सामान था नहीं कि वो खुद को चीज़ों को दुरुस्त करने या सलीके से सजाने में मसरूफ़ रहती। बेडरूम में बेड, अलमारियाँ और हॉल कमरे में सोफ़ों के अलावा बाकी ज़रूरत का हल्का फुल्का फर्नीचर था। हाँ, किचन में ज़रूरत का सामान था, उनसे भी वो कब तक दिल बहलाती। 2-3 दिनों में ही वो उकताने लगी थी। वो भरे पड़े घर से आई थी। अम्मा को नौकरों से काम करवाना बहुत बुरा लगता था। मैके ससुराल दोनों जगहों में ही मुलाजिम ना थे। सब काम खुद ही करने पड़ते थे। हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने की आदत थी ही नहीं। मूसा का वही मामूल था। सुबह का गया, रात गया लौटता। दोनों ही एक दूसरे से पहलू बचाने की कोशिश में थे। वो कुल 5 भाई और 4 बहनें थीं। मुंतहा सबसे छोटी और घर भर की लाडली थी। भांजे भांजियों और भतीजे भतीजियों की एक फ़ौज थी। मुनीर चाचा का घर गाँव में उनके पड़ोस में था। मुनीर चाचा के 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। बाजी ज़ोहरा सबसे बड़ी थी, फिर नवाज़ भाई और 2 बेटियों के बाद मूसा और सबसे छोटी ईशा थी। अब्बा और चचा मुनीर का बचपन से भी बड़ा प्यार था। चाचा मुनीर मुलाजिम आदमी थे, जबकि अब्बा की अपनी ज़मीनें थीं जो उन्होंने ठेके पर दे रखी थी। अम्मा अब्बा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना थे, मगर उन्होंने अपना शौक़ अपनी औलाद को पढ़ा लिखा कर पूरा किया था। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक सारी औलाद को ही तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया था। बड़े भाई की शादी मुनीर चाचा की ज़ोहरा बाजी से होने से बड़ों का मोहब्बत भरा ये ताल्लुक़ रिश्तेदारी में बदल गया था। ज़ोहरा भाभी बहुत अच्छी और सलीकामंद वाक़ई हुई थी। उस घर को उन्होंने जिस एहसन ज़िम्मेदारी और सलीकामंदी से संभाला था, सब उनके गर्विदा हो गए थे। ज़ोहरा भाभी की तो वो कुछ ज़्यादा ही चहेती थी। मज़ीद उनके बच्चों ने कसर पूरी कर दी थी। जहाँ ज़ेब भाई ईशा को पसंद करते थे, अम्मा अब्बा ने भाई की ख्वाहिश पर ईशा का रिश्ता मुनीर चाचा से मांगा तो उन्होंने जवाबन अपने कैप्टन बेटे मूसा मुनीर के लिए मुंतहा नूर का रिश्ता मांग लिया। अम्मा अब्बा को बज़ाहिर तो कोई इनकार नहीं था, मगर सोच कर जवाब देने को कहा। मुंतहा को पता चला तो उसने ज़मीन आसमान एक कर दिया। मूसा से शादी से बेहतर है मैं जहर खा लूँ। वो ऐसे ही मुँह फटती। ज़ोहरा भाभी को बड़ा बुरा लगा। क्यों, क्या ख़राबी है मूसा में? ये पूछिए, क्या खूबी है आपके भाई में? मुझे तो वो मुनीर चाचा का बेटा लगता ही नहीं। सारा बचपन तो उसने मेरे साथ दुश्मनियाँ पालते गुजारा है। दुनिया में और लड़के ख़त्म हो गए हैं क्या? उसने खासे तीखेपन से कहा था। भाभी हंसती। अब ऐसा भी नहीं, लाखों में एक है मेरा भाई, कैप्टन है, तरक्की के मौक़े हैं, जो भी लड़की आएगी ऐश करेगी। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा था। वो जल भुन गई। हाँ तो करवाइए ऐश, मुझे तो बख्शिए। मैंने अव्वल तो अभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। अगर ऐसा हुआ भी तो कम अज़ कम वो मूसा मुनीर नहीं होगा। साफ जवाब था। क्यों?
بھابھی پلیز، آپ میرے اور موسیٰ کے تعلق کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ ساری زندگی ہماری ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزمان رہتے گزری ہے۔ میں زمین ہوں، وہ آسمان۔ ہمارے خیالات، احساسات، ہر چیز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تو اس کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوں۔ ہم ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کر سکون سے ایک منٹ نہیں گزار سکتے۔ آپ لوگ ساری زندگی کی بات کرتے ہیں، ہرگز نہیں، ناممکن۔ مگر منتہا یہ ہم سب کی خواہش ہے، مگر میری نہیں، اور مجھے یقین ہے موسیٰ منیر بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ زہرا بھابھی خاموش ہو گئی تھی۔ بظاہر یہ رشتے والی بات دب گئی تھی۔ عشاء اور جہازیب کی منگنی کے بعد تو وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اماں ابا نے اس کے موقف کو سمجھ لیا ہے۔ گاؤں میں رہائش ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں ہر چیز موجود تھی، دنیا کی ہر سہولت تھی، مشترکہ خاندانی سسٹم تھا، سارے بھائی اور ان کی اولادیں اکٹھی تھیں، باجیاں اپنے اپنے گھروں میں، اب صرف وہ اور جہازیب ہی بہانے والے رہ گئے تھے۔ وہ اور عشاء ماسٹر کر رہی تھی، روز سیالکوٹ جاتی تھی۔ عشاء کی شادی اس کے ایگزامز کے بعد طے تھی، جبکہ منتہا کے انکار کے بعد اماں ابا نے دوبارہ اس کی شادی کا موضوع نہیں چھیڑا تھا۔ اس دن وہ تیار ہو کر عشاء کو لینے سامنے گھر آئی تو سامنے چاچی تخت پر بڑا جمان ملی۔ السلام علیکم چاچی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، انہوں نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چاچی، دیر ہو رہی ہے۔ عشاء کدھر ہے؟ ابھی تک آواز نہیں دی، میں انتظار کرتے کرتے نکلی ہوں۔ وین آ گئی ہوگی؟ پتہ نہیں، تیار تو ہو گئی ہوگی، اندر کہیں ہوگی تو خود دیکھ لے۔ عشاء، وہ سیدھی اس کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ عشاء، عشاء، اس نے جیسے ہی پردہ ہٹایا تھا، عشاء کی بجائے موسیٰ منیر کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ کب آئے؟ دل میں سوچا، پھر ارد گرد جھانکا۔ عشاء کہاں ہے؟ بغیر اس کو کوئی اہمیت دیے لٹ مار انداز میں پوچھا۔ دو مسلمان جب آپس میں ملے تو سلام کرنا فرض بنتا ہے، موسیٰ کا وہی انداز تھا۔ منتہا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جی ضرور، السلام علیکم عشاء۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر سلام کہہ کر اس نے پھر آواز دی۔ وعلیکم السلام، وہ میرے کمرے میں ہے۔ اس کی طرف دیکھتے اس نے سکون سے جواب دیا تو وہ چونکی۔ کیوں؟ میرے کپڑے پریس کر رہی ہے۔ اب کہ اسے غصہ آیا۔ اف، ہمیں دیر ہو رہی ہے، وین والا کب سے آیا کھڑا ہے؟ اس گھر میں کوئی اور نہیں رہتا، کسی سے بھی پریس کروا لیتے، صبح صبح لیٹ کروا کر رکھ دیا ہے۔ وہ کوفہ سے دو چار ہوتی کچھ غصے سے کہتی پلٹی تھی۔ سنو، وہ پلٹی، سر سے پھسلتا دوپٹہ دوبارہ سر پر جمایا، مگر موسیٰ کی نگاہیں دوپٹے سے جھانکتی اس کی دراز چوٹی کی بلوں پر اٹک گئی۔ جی فرمائیے، اب کیا حکم ہے؟ خاصے تیکھے پن سے پوچھا تھا۔ نہیں، رہنے دو، اس وقت تو تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہوگی، پھر کبھی صحیح، میں عشاء کو بلواتا ہوں۔ بڑی شرافت سے وہ کہہ کر اس کی سامنے سے نکل گیا تھا اور منتہا حیرت زدہ رہ گئی، خود ہی روک کر اب بنا بات کیے چلا گیا تھا۔ دوسرا اتنا پرسکون انداز، وہ دونوں تو عام حالات میں بھی جنگ و جدل کی کیفیت میں رہتے تھے۔ منتہا کو اس کا انداز ہضم نہ ہوا۔ عشاء کو آتے دیکھ کر اس نے سر جھٹکا۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ اتنی لیٹ ہو گئی ہیں ہم، اب وہ وین والا 100 نخرے کرے گا، اور تم کیا کر رہی تھی؟ اب کہ اس نے غصے سے اسے لتاڑا۔ آرام سے، سکون سے، ایک تو تم بنا رکے شروع ہو جاتی ہو۔ اپنی کتابیں لے کر وہ فوراً چادر اوڑھ کر اس کے ساتھ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اچھا اماں، ہم جا رہی ہیں، ناشتہ تیار کر دیا ہے، موسیٰ بھائی کو کہیے گا کہ کر لیں، اور نواز بھائی کو بھی، اماں سے کہہ کر وہ اس کے ساتھ گھر سے نکل آئی تھی۔ وین والا کھڑا تھا، 100 باتیں سننی پڑی تھی اس کی۔ منتہا نے بھی 10 سنا کر سیٹ سنبھالی تو عشاء اس کے سوجے منہ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بات نہیں کرو مجھ سے، صرف تمہاری وجہ سے اس کالو کی 100 باتیں سننی پڑ گئی ہیں۔ صبح موسیٰ بھائی آئے تھے، انہیں فوراً گھنٹے بعد کہیں کام کے لیے جانا تھا، بس ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے اور کپڑے پریس کرنے میں دیر ہو گئی۔ رات سے ساجدہ بھابھی بھی میکے گئی ہوئی ہیں، تو تمہیں پتہ ہے موسیٰ بھائی کی پسند کا ناشتہ تیار کرنا اماں کے بس کا کام نہیں، اس نے کہا تو وہ سر جھٹک گئی۔ موسیٰ کے ذکر پر اس کا ہمیشہ یہی انداز رہا تھا۔ اس کی موسیٰ سے کوئی خاص دشمنی نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے شروع سے ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ شروع سے ہی اسے موسیٰ سے چڑ تھی، کبھی بنی ہی نہ تھی، اور جب سے رشتے کی بات چلی تھی تو وہ اس سے کچھ زیادہ ہی خار کھانے لگی تھی۔ رات کھانے کے بعد عشاء اور موسیٰ چلے آئے تو سب سے مل کر جہاں زیب اور موسیٰ کا چہل قدمی کا پروگرام بنا تھا۔ جہاں زیب نے ساتھ چلتے ہوئے انہیں بھی پیشکش کی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ اماں سے اجازت لے کر وہ بچوں کو ساتھ لیے ان کے ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ بچے ادھم مچا رہے تھے، وہ کھیتوں کی طرف نکل آئے تھے۔ چاندنی رات تھی، ہر سو روشنی بکھری پڑی تھی۔ وہ اور عشاء دونوں ٹیوب ویل کے ساتھ کی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ بچے کھیتوں میں آنکھ مچولی کھیلنے لگ گئے تھے۔ کتنی اچھی رات ہے، عشاء نے چاند کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ ہنس دی۔ جہازیب بھائی کا ساتھ ہے، تمہیں تو اچھی لگے گی ہی نا، اس نے چھیڑا تو وہ جھم گئی۔ کیوں نہیں، میں بھی کہوں آج تمہارا دل باہر چہل قدمی کو کیسے مچل گیا ہے، خوب موقع ڈھونڈا ہے تم نے، وہ کہاں باز آنے والی تھی۔
ہاں بڑا اچھا موقع دے رہے ہو تم اور موسیٰ بھائی، تم نے تو مجھے اپنے پہلو میں بٹھا رکھا ہے اور موسیٰ بھائی نے اسے، وہ بھی شرارت سے گویا تھی۔ ہائے اتنا بڑا الزام، دفع ہو جاؤ، جا رہی ہوں میں، مرو تم، ایک تو تمہاری وجہ سے سارے کام چھوڑ کر آئی ہوں، اوپر سے یہ الزام، تمہارا بھائی ہے، جیسے مرضی اسے یہاں سے دفع کرو، میں آم کے باغ میں جا رہی ہوں، خبردار میرے پیچھے آئی تو۔ وہ فوراً برا مان کر وہاں سے اٹھی تھی۔ رکو تو منتہا، رکو، وہ آوازیں دیتی رہ گئی تھی مگر وہ اب کہاں رکنے والی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ موسیٰ اور جہازیب قریب ہی تھے، اس کی آوازیں دینے پر فوراً چلے آئے تھے۔ منتہا اکیلی آموں کے باغ میں چلی گئی ہے، ناراض ہو کر۔ کیوں؟ بس ہماری کسی بات پر بحث ہو گئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، جہازیب نے کہا تو وہ دونوں بہن بھائی بھی ساتھ ہو لیے۔ باغ میں آئے تو وہ بچوں سمیت باغ میں تھی۔ توبہ ہے، تم نے تو ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ عشا نے سکون کا سانس لیا۔ میرے سامنے ہی بچے ادھر گھسے تھے سو میں بھی ادھر آ گئی تھی۔ اس نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ تمہیں تو موقع دیا تھا، اب کیوں ادھر آ گئی ہو؟ وہ جیسے ہی قریب آئی اس نے طنز کیا۔ میں آواز آئی بابا، ایسے موقعوں سے۔ اس نے کان کو ہاتھ لگائے۔ موسیٰ اور جہازیب خاموشی سے ادھر ہی ٹہلنے لگے۔ کچھ دیر میں بچوں کو لے کر وہ لوگ واپس پلٹ آئے تھے۔ آؤ تمہیں بہت اچھی چائے پلاؤں گی، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر عشا نے پیشکش کی تھی۔ میں اکیلی نہیں ہوں، اس نے جہازیب اور بچوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بچوں کو گھر بھیجو اور آ جاؤ۔ موسیٰ اور جہازیب پیچھے آ رہے تھے، اس لیے بچوں کو اس نے گھر بھیجا تھا۔ تب تک وہ دونوں بھی دروازے تک پہنچ گئی تھے۔ چلو بھائی، اب کیا ارادہ ہے؟ جہازیب نے منتہا کو دیکھا۔ میں چائے پلا رہی ہوں، آپ دونوں پی کر جائیے گا۔ عشا اس کا بازو پکڑ کر اندر لے گئی تو جہازیب بھی چلا آیا تھا۔ ساجدہ بھابھی رہنے گئی ہیں کیا؟ وہ اس کے ساتھ ہی کچن میں چلی آئی تھی۔ عشا نے چائے بناتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک بات پوچھوں؟ چائے بنا کر مگوں میں ڈالتے عشا نے پوچھا تو وہ چونکی۔ ہاں پوچھو۔ تم نے موسیٰ بھائی کے لیے انکار کیوں کیا تھا؟ کئی دنوں بعد اس کے لبوں پر پھر وہی سوال تھا جو وہ بارہا پوچھ چکی تھی۔ میری مرضی؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری بھی مرضی، اس نے اس کے جواب پر ناراضگی سے جتایا اور اس کو مگ تھما کر باہر گرا لی تھی۔ تم میرے کمرے میں چل کر بیٹھو، وہ جاتے جاتے ہدایت دے گئی تھی۔ وہ بڑے آرام سے اس کے بستر پر نیم دراز چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تھی وہ چونکی۔ اپنے کمرے میں آنے کے لیے تمہیں کب سے دستک کی عادت پڑ گئی ہے؟ بغیر نشست بدلے وہ بولی تھی، مگر عشا کی بجائے موسیٰ کی صورت دیکھ کر وہ ایک پل میں سیدھی ہوئی تھی۔ سوالیہ نظروں سے موسیٰ کو دیکھا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ پھر بھی کچھ بھی بولے بغیر دیکھے گئی۔ تم نے میرے لیے انکار کیوں کیا تھا؟ بغیر تمہید کے اس نے براہ راست سوال کیا۔ میری مرضی، میں وجہ پوچھ رہا ہوں منتہا، اس نے بڑی سنجیدگی سے ٹوکا تھا۔ بس تم مجھے پسند نہیں ہو۔ موسیٰ کے لیے اس کا وہی دو ٹوک صاف انداز تھا، بے لحاظ سا، بے لچک۔ کیوں؟ بڑا شدید احتجاج ہوا تھا، اسے شاید اتنی صاف گوئی کی امید نہ تھی۔ میری مرضی منتہا، اس نے کچھ تیزی سے ٹوکا تو وہ اس سے زیادہ تیزی سے بولی۔ چلاؤ مت موسیٰ، منیر، کسی کو رد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی خاص وجہ بھی ہو، اور میں دل میں کینہ رکھنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ تم سے میری ذہنی مطابقت نہیں ہے، ہم دونوں کی سوچ میں بلا کا تضاد ہے، ہم دونوں عام حالات میں مل بیٹھ کر گزارا کرنے والے انسان نہیں، تو پھر ساری زندگی گزارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ میں تمہیں جیون ساتھی کی حیثیت سے پسند نہیں کرتی، بس۔ اس نے بے پرواہی سے کہتے ہوئے کندھے اچکائے تھے، بے سوچے اور دیکھے بغیر کہ اس کے ذرا سے الفاظ کسی کے اندر کس قسم کے جذبات پیدا کر سکتے ہیں۔ کسی کی نظر میں اپنا آپ رد ہو جانا۔ موسیٰ منیر نے بڑے ضبط سے اسے دیکھا۔ بہت اچھی بات ہے، میں بھی بس یہ بات صاف کرنا چاہتا تھا۔ زورا باجی کے بقول تم سے شادی کر کے ایک اچھی زندگی گزر سکتی ہے، جبکہ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ بظاہر تمہارے انکار سے یہ موضوع ختم ہو چکا ہے، مگر بڑوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے میں بے خبر ہوں۔ ہاں، تمہیں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم نے اب انکار کیا ہے، آئندہ بھی کوئی ایسی صورتحال ہو تو انکار ہی کرنا۔ میں خود بھی تم جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بھی بڑے پرسکون انداز میں کندھے اچکائے تھے اور اس کے انداز نے منتہا کو بڑی حد تک سے دوچار کیا تھا۔ ہاں تو ہر دفعہ میں کیوں انکار کروں؟ تم خود کر لینا، اس نے سلگ کر کہا تھا۔ اور تم جیسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کیسی لڑکی ہوں میں؟ موسیٰ کے الفاظ سے اسے بڑی توہین محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، انکار تو میں نے پہلی بار بھی کیا تھا اور آئندہ بھی کروں گا، اور تم جیسی لڑکی سے مراد وہی مطلب ہے جیسا تمہارے ذہن میں میرے بارے میں تاثر ہے۔ ہاں، چند الفاظ کا اضافہ ضرور کروں گا، میں ایک پرسکون اور مطمئن زندگی گزارنے کے لیے شادی کرنا چاہوں گا، نہ کہ عمر بھر کا نقصان اپنے مقدر میں لکھوا لوں۔ اور تم سے شادی کرنے کا مطلب ہے عمر بھر کا خسارہ، ذہنی اذیت اور خلفشار۔ بڑے سکون سے وہ منتہا نور کی ذات کے پرخشے اڑا گیا تھا اور وہ ششدر رہ گئی تھی۔
اور تم خود کیا ہو؟ اچھی شکل و صورت کا غرور ہی کم نہیں ہوتا، ایک اچھی جاب پر فائز ہو تو ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ تم سے شادی کے نہ میں نے خواب دیکھے اور نہ ہی ایسی نوبت آئے گی، ساری عمر میں نے رونا نہیں ہے۔ وہ کیوں چپ رہتی؟ اس سے زیادہ تلخی سے بولی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ غصے سے بولا تھا۔ تم بھی بکواس بند کرو۔ اس نے لب بھیج کر اسے گھورا، وہ بھی بنا لحاظ کیے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ دونوں کو اس قدر برے انداز میں دو بدو تلخ کلامی کرتے دیکھ کر عشا فوراً اندر آئی تھی۔ منتہا نے اسے گھورا۔ عشا، اپنے بھائی کو سمجھا لو، آئندہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی راہ الگ ہے اور میری الگ۔ شادی سے انکار میرا شرعی حق تھا جو میں نے استعمال کیا۔ یہ اونچے عہدے پر فائز ہے، یہ شکل و صورت اچھی ہے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جب ذہن ہی نہ ملتے ہو تو بڑوں کی سوچ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دونوں طرف بہترین متبادل مل سکتے ہیں اور مل بھی جائیں گے۔ میں نے انکار کر دیا تو میرا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں تھا۔ اگر اس نے توہین سمجھ کر مجھ سے باز پرس کی ہے تو یہ اس کا ذہنی خلل ہے۔ آئندہ یہ میری راہ میں آنے یا بات کرتے ہوئے 100 بار سوچ لے۔ غصے سے موسیٰ کو دیکھتے عشا سے کہتی وہ بستر سے اتر آئی تھی۔ موسیٰ پر منتہا کے الفاظ نے کسی اور ہی انداز میں اثر کیا تھا۔ مائی فٹ، یہاں کون مر رہا ہے تمہارے لیے؟ تو پھر اس سارے ڈرامے کا مقصد؟ انتہائی سلگ کر پوچھا تو وہ ایک دم غصے سے بے قابو ہوا تھا۔ تم انتہائی بدتمیز اور بد تہذیب لڑکی ہو۔ منتہا زہرخند انداز میں ہنستی۔ شکریہ۔ اور کوئی ارشاد؟ وہ غصے سے گھرتا پاؤں پٹکتے وہاں سے چلا گیا تو اس نے بھی سر جھٹکا۔ عشا نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا۔ موسیٰ بھائی نے ویسے ہی پوچھ لیا ہوگا، تم نے خواہ برا منا لیا۔ اب تم میرا دماغ چاٹنے نہ بیٹھ جانا اور اپنے بھائی کو اچھی طرح سمجھا دو۔ آئندہ اس نے میرے ساتھ الٹی سیدھی بات کی تو میں سیدھا چاچا جی کے پاس چلی آؤں گی۔ ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ غصے سے اسے جواب دے کر وہ جہازیب کا بھی انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے بعد موسیٰ منیر کا جب بھی گاؤں آنا ہوا دونوں کے درمیان عجیب سی سر جنگ چھڑ گئی تھی۔ دونوں میں سے کوئی ایک چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتا کہ دوسرا فریق اپنی جگہ سلگتا رہ جاتا تھا۔ اس دن وہ عشا کے ساتھ کالج کے میدان میں اپنے گروپ سمیت بیٹھی ہوئی تھی۔ محجوبی اپنی بہن کی منگنی کی تصاویر لے کر آئی تھی۔ وہ سب مل کر ہر تصویر پر تبصرے کر رہی تھی۔ واہ زبردست، بڑی پیاری لڑکی ہے، کون ہے؟ ستارہ ایک تصویر کو دیکھ کر محجوبی سے پوچھ رہی تھی۔ لڑکی واقعی بہت پیاری تھی۔ منتہا نے بھی سر اٹھا کر محجوبین کو دیکھا۔ یہ فاروق بھائی بہن کا منگیتر کی بہن ہے، اپیا کی نند نتاشا۔ ستارہ نے تصویر پلٹی تھی۔ اگلی تصویر دیکھ کر جہاں عشا چونکی تھی وہیں وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ستارہ پوچھ رہی تھی۔ دونوں نے پھر محجوبین کو دیکھا۔ ویسے تو یہ فاروق بھائی کی دوست ہیں، ان کے ساتھ ہی آرمی میں ہوتے ہیں۔ فاروق بھائی کی منگنی والے دن ہر کام میں پیش رہے تھے۔ منتہا نے موسیٰ کی تصویر پر ایک دفعہ پھر نگاہ ڈالی اور پھر بے پرواہی سے اگلی تصویر پلٹ دی، مگر اگلی تصویر دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹکی تھی۔ یہ لڑکا لگتا ہے کچھ زیادہ ہی تمہارے بہنوئی کی فیملی کے ساتھ انوالو ہے۔ ستارہ تصویر کو دیکھ کر تبصرہ کر رہی تھی۔ منتہا کے چہرے پر نہ جانے کیوں ایک استضاعیہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے مسکرا کر عشا کو دیکھا تو وہ نظر چرا گئی۔ منتہا نے دوبارہ تصویر کو دیکھا۔ وہ لڑکی نتاشا اور موسیٰ ساتھ کھڑے تھے۔ بڑا مسکراتا ہوا کلوز اپ تھا۔ ویسے مزے کی بات بتاؤں، نتاشا بہت پسند کرتی ہے اس کو۔ نتاشا کیا، فاروق بھائی کی پوری فیملی موسیٰ کی دیوانی ہے۔ انکل آنٹی تو نتاشا اور اس لڑکے کے بارے میں خاصی سنجیدہ ہے۔ یہی حال نتاشا کا بھی ہے۔ اور موسیٰ، وہ کیا چاہتا ہے؟ محجوبی کے انکشاف پر ایک دم اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ وہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر فاروق بھائی کی فیملی کی خواہش سے بے خبر تو نہیں ہوگا موسیٰ۔ جس طرح یہ دونوں اکٹھے تصویر میں کھڑے ہیں اندازہ لگا لو۔ اس نے مسکرا کر کندھے اچکائے تو عشا نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر پھر بھینچ لیے۔ کسی کو بھی اس نے نہیں بتایا تھا کہ یہی موسیٰ اس کا بھائی ہے۔ آگے بھی کہیں تصاویر میں موسیٰ اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ منتہا کے سامنے عشا کو بڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی موسیٰ سے بدظن تھی، اب رہی صحیح کسر ان تصاویر نے پوری کر دی ہوگی۔ محجوبی، یہ تصاویر ایک دن کے لیے مجھے دو گی؟ بہت پیاری تصاویر ہے، میں گھر میں دکھاؤں گی۔ عشا کے کہنے پر منتہا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ 2 دن سے موسیٰ آیا ہوا تھا، ایسے میں ان تصاویر کے مانگنے کا نہ جانے کیا مطلب تھا۔ کیوں نہیں، ضرور لے جاؤ۔ اس نے فوراً حامی بھری تھی۔ شکریہ، وہ مشکور ہوئی۔ تم نے یہ تصویریں کیوں لی ہیں؟ واپسی میں منتہا نے پوچھا تھا۔ موسیٰ بھائی ادھر ہی ہیں، ان سے پتہ کروں گی کہ یہ کیا چکر ہے۔ یہاں ہم لوگ کیا کچھ سوچے بیٹھے ہیں اور ادھر کوئی اور ہی کہانی ہے۔ ایک تصویر کی بات ہوتی تو میں درگزر کر جاتی، مگر یہاں تو پورا البم ہے۔ چھوڑو یار، اس کی زندگی ہے، وہ جیسے مرضی گزارے۔ پھر اپنے لیے جیون ساتھی کے انتخاب کا ہر انسان کو حق حاصل ہے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا ہے تو کیا مذائقہ ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنی پیاری اور امیر کبیر فیملی ہے، بھابھی مل رہی ہے تمہیں۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ حیرت ہے، تمہاری تو بھائی سے ازلی دشمنی ہے۔ اتنے نیک خیالات کس لیے؟ تن سے پوچھا تو وہ ہنس دی۔
मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं और जो हक पर है उसका साथ देती हूँ। वो सर झटक गए। चंद लम्हे बाद फिर मुंतहा को देखा। मगर मुंतहा, हम लोग अब भी सिर्फ तुम्हें ही मूसा के लिए अपने घर लाना चाहते हैं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे इनकार से सब ने वक्ती तौर पर खामोशी ज़रूर इख्तियार कर ली है, मगर हमारे बड़ों में ये तय हो चुका है कि तुम्हारी शादी मूसा से ही होगी। उसने मुंतहा के असाब पर धमाका किया था। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, हकीकत है, भले ज़ोराबाजी से पूछ लेना। मुंतहा लब हिंचों से देखे गई। अगर ये सच हुआ तो उसके दिलो दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई थी। अचानक कुछ ख्याल आने पर उसने ईशा को देखा और फिर उसकी गोद में पड़े तस्वीर वाले एल्बम को। ये तस्वीर तुम मुझे दो, मैं महजूबी की बहन की तस्वीर घर वालों को दिखाऊंगी। ईशा ने ताज्जुब से उसे देखा तो मुंतहा ने उसकी गोद से एल्बम उठा लिया। मगर इनमें सिर्फ महजूबी की बहन की तस्वीर नहीं है, मूसा भाई और उस लड़की की भी है। उसने उलझ कर उसे देखा। वो मुस्कुरा दी। तो क्या हुआ? अच्छा है ना, सब घर वाले मूसा और उसकी पसंद को देख लेंगे और मेरे लिए इनकार करना आसान हो जाएगा। हरगिज़ नहीं, वापस करो ये एल्बम। मैंने इस नियत से महजूबी से नहीं लिया था। उसने फ़ौरन समझकर गुस्से से उसे घूरते हाथ से एल्बम लेना चाहा, मगर उसने हाथ पीछे हटा लिया। सॉरी डियर, अब ये तुम्हें तब ही मिलेगा जब मूसा और इस लड़की की तस्वीर मेरे और तुम्हारे घर के सब लोग देख लेंगे। उसने बड़े आराम से एल्बम बैग में डालकर बैग कंधे पर चढ़ा लिया था और ईशा ने बड़ी बेबसी से उसे देखा था। नतीजा मुंतहा की सोच के मुताबिक था। ज़ोरा भाभी तो तस्वीर देखकर गुंग सी हो गई थी। मूसा ऐसा कैसे कर सकता है? वो अच्छी तरह जानता था कि हर हाल में उसे तुमसे ही शादी करना होगी। मैं क्या कह सकती हूँ? ये तस्वीर आपके सामने है। मैंने मूसा से शादी नहीं करनी। क्यों? सबूत आपके पास हैं। मैं मूसा से बात करती हूँ। मजाक है कोई भला ये सब? और तुम तब तक खामोश रहोगी, किसी और से तस्वीर का फ़िलहाल जिक्र नहीं करोगी। मैं मूसा से सब क्लियर करूँगी। हो सकता है जैसे इन तस्वीर में नज़र आ रहा है वैसा ना हो। वो पूरी उम्मीद थी। मुंतहा ने कंधे अचका दिए। वो तस्वीर लेकर फ़ौरन अपने घर पहुँची थी। मूसा अपने कमरे में था। कल उसने वापस चले जाना था। आपा को देखकर मुस्कुरा दिया। आइए आपा, बैठिए। ये क्या है मूसा? कौन है ये लड़की? उन्होंने इंतहाई गुस्से से तस्वीरों वाला एल्बम उसके सामने पटक दिया था। क्या हुआ है? किस बात का गुस्सा है? एक नज़र एल्बम को और फिर बहन को देखकर पूछा तो उन्होंने गुस्से से एल्बम खोलकर तस्वीर उसके सामने कर दी। कौन है ये? मूसा तस्वीर देखकर दंग रह गया था। फारूक की बहन नताशा। कब से है ये सिलसिला? कैसा सिलसिला आपा? क्या शादी नहीं करना चाहते तुम इससे? मूसा ने उलझ कर उन्हें देखा। अचानक ख्याल आया ये एल्बम और मालूमात उन्हें कहाँ से मिली थी। पहले आप ये बताइए ये एल्बम कहाँ से आया है और मेरे बारे में ये मालूमात आपको किसने दी है? मुंतहा ने। मुंतहा की किसी दोस्त की बहन की मंगनी इस लड़के के भाई से हुई थी। वहीं उसने सब देखा और मालूमात मिली थी। शुक्र करो उसने अभी बड़ों में से किसी से जिक्र नहीं किया, सीधा मुझे लाकर एल्बम दे दिया। गुस्से से कहते उन्होंने मूसा को देखा तो उसका जी चाहा एक मिनट भी ज़ाया किए बगैर जाए और मुंतहा का सर फाड़ दे। फिर बड़े तहम्मुल से बहन को देखा। आपा, इतनी लंबी चौड़ी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की हुई। ये फ़ारूक की फैमिली है, अमीर कबीर लोग हैं। नताशा खुद भी बड़ी सुलझी हुई तालीम याफ्ता लड़की है, मुंतहा से लाख दर्जे बेहतर है। अगर मैं उसके बारे में सोचूं भी तो कोई हर्ज नहीं होगा। हरगिज़ नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम सब क्या चाहते हैं। मुंतहा से तुम्हारी शादी का सिलसिला महज अल्फाजी नहीं है। उन्होंने गुस्से से बावर करवाया था। आपा, मैं मुंतहा के सिलसिले में साफ़ और वाज़े इनकार कर चुका हूँ। ऐसा ही वो भी कर चुकी है। तो फिर नताशा के सिलसिले में सोचा जा सकता है। बड़े आराम से उसने बहन को समझाना चाहा था। तुम्हारे और मुंतहा के इनकार को महज तुम दोनों की कम अक्ली समझते हुए बड़ों ने चुप साध ली थी, मगर दोनों घरों में तुम दोनों का रिश्ता तय है, इससे तुम बेखबर नहीं हो। हाँ, मुंतहा ज़रूर बेखबर थी और मेरा नहीं ख्याल अब इस मामले को मज़ीद लटकाया जाएगा। आपा, मुझे मुंतहा से शादी नहीं करनी। आप लोग एक बार नताशा और उसकी फैमिली से तो मिल लें, वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई फैमिली है। उसने आपा के दो टोक अंदाज पर गुस्से से कहा तो वो कई लम्हे तक बगौर देखे गई। हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी से मिलने की, और बहुत अफसोस की बात है मूसा, तुम्हारे सामने सारी बात थी, तुमने ज़रा भी नहीं बताया कि तुम किसी और लड़की की वजह से इनकार कर रहे हो। अगर तुम बता देते तो कम से कम मैं अम्मा अब्बा को मुंतहा से मुतल्लिक कोई हतमी फ़ैसला करने से बाज रखती। अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत दुख से कहा तो वो फ़ौरन बोला, मैंने किसी वजह से पहले इनकार नहीं किया था। ठीक है, फ़ारूक की फैमिली से बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं, मगर पहले ऐसा नहीं सोचा था। अब अगर सोच रहा हूँ तो बात आप तक भी पहुँच गई है, और मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी बात है जिसे मसला बनाया जाए। ज़िंदगी मुझे गुजारनी है तो अपनी ज़िंदगी के साथी का इंतखाब करने का भी मुझे पूरा हक़ हासिल होना चाहिए। क्या कमी है मुंतहा में? वो बहुत बदतमीज़, मुँह फट और ज़बान दराज लड़की है। खूबसूरती को मैंने कभी अहमियत नहीं दी, मगर मैं जिस तरह के लोगों और सोसाइटी में उठता बैठता हूँ, मैं नहीं समझता कि मुंतहा इस माहौल में एडजस्ट कर सकेगी। आपा ने बड़ी खफा नज़रों से उसे देखा था।
इतना कुछ तुम सोच चुके हो और कहते हो कि तुमने कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की। ठीक है, मैं अम्मा अब्बा तक तुम्हारे दिल की बात पहुंचा देती हूँ, आगे जो होगा तुम खुद देख लेना। वैसे मूसा, तुमने हमें बहुत मायूस किया है। मुंतहा कैसी लड़की है, काश तुम उसे समझ सकते। मुंतहा से मुतल्लिक कितनी मनफी सोच रखते हो तुम, हैरत है। वो उठ खड़ी हुई थी। मुंतहा के जिक्र पर मूसा की भौहें तन गई थी। उससे सारे फसाद की जड़ ही मुंतहा नूर लग रही थी। अच्छी खासी पुरसुकून ज़िंदगी थी, मगर जब से घर वालों ने मुंतहा नाम का शोशा छोड़ा हुआ था, सारा सुकून आराम गारत हो गया था। और अब न जाने कहाँ से वो ये एल्बम उठा लाई थी जो आपा उसकी क्लास लेने पहुँच गई थी। जी तो चाह रहा था कि अभी जाए और मुंतहा नूर को इस धांधली पर खूब सुनाए। उसे भला किसने हक दिया था कि वो किसी की ज़ातियात में दखल अंदाजी करे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया था। आपा चली गई थी और अम्मा अब्बा के सामने जाकर उन्होंने न जाने किस अंदाज में नताशा और उसकी फैमिली का जिक्र किया था कि उन्होंने फ़ौरन उसे बुलवा लिया था। कौन है ये लड़की? अब्बा जी के कमरे में अम्मा और आपा एक तरफ बैठी हुई थी। उसने एक नज़र में ही अब्बा जी के तेवर जांचे थे। फ़ारूक मेरे साथ ही आर्मी में है, उसकी बहन है। क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा उससे? सवाल ऐसा था कि मूसा का गुस्से से बुरा हाल हुआ। मेरा उससे किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं। वो अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी और महज़ब। अनपढ़ और जाहिल तो मुंतहा भी नहीं है, उन्होंने दो बदू कहा। यहाँ मुंतहा का भला क्या जिक्र? उसने अपने गुस्से पर बामुश्किल काबू पाकर कहा था। जिक्र है, ज़रूर है, हम उसके माँ बाप को ज़बान दे चुके हैं, उन्होंने बेपनाह गुस्से से कहा था। मैंने साफ इनकार कर दिया था, मेरा इस मसले से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसने भी बदलिहाजी से कहा। तो कहीं सानिया तक अब्बा जी उसे देखे गए। मूसा मुनीर के तेवर बड़े बागियाना थे। उन्होंने पल में अंदाज़ा लगा लिया था कि मूसा से गुस्से से बात करना नुकसानदेह है। उन्होंने बड़े तहम्मुल से खुद को संभाला। कहाँ रहती है ये फैमिली? मूसा ने हैरान होकर बाप को देखा। इस्लामाबाद। ठीक है, कल तुम नौकरी पर तो जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलना। मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ और उसकी फैमिली से भी मिलना चाहता हूँ। मूसा ने एकदम हैरानी से उन्हें देखा। अब्बा जी के अल्फाज नाकाबिले फ़हम थे। वो इतनी जल्दी कायल हो जाने वालों में से ना थे। अब क्या देख रहे हो? उन्होंने मूसा के बेयकीनी से देखने पर टोका तो वो एकदम खुश हो गया। जी ज़रूर, मैं कल आपको साथ ले जाऊँगा। वो बहुत अच्छी फैमिली है, आप उनसे लोगों से मिलकर बहुत खुश होंगे। अब्बा जी खामोश ही रहे थे। मगर अब्बा जी, चाचा जी और चाची जी को क्या जवाब देंगे हम? बाप को ये फैसला करते देखकर ज़ोहरा बाजी फ़ौरन बोली थी, पहले उधर तो मिल लें, देख लेते हैं कैसे लोग हैं, फिर उधर भी जवाब दे देंगे। और बात सुन मूसा, उन लोगों से मिलने के बाद अगर मेरा दिल ना माना या वो लोग मुझे पसंद ना आए तो तू मुझे मजबूर नहीं करेगा। अब्बा जी ने आपा को जवाब देकर उसे भी कहा तो उसने फ़ौरन सर हिलाया। फ़िलहाल तो अब्बा जी का मान जाना ही काफ़ी था। उसे यकीन था अब्बा जी को नताशा और उसकी फैमिली ज़रूर पसंद आएगी। अगली सुबह मुंतहा आयशा को बुलाने आई तो सहन में ही मूसा से मतभेड़ हो गई। वो मूसा पर एक निगाह डालकर अंदर चली गई। चाहती थी कि मूसा ने उसे रोक लिया। सुनो, उसने पलटकर मूसा को देखा। बहुत ओछे हथकंडों पर उतर आई हो तुम। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी इन हरकतों से मुतासिर होकर मैं अपना फ़ैसला बदल लूँगा। एकदम उसने गोला बारूद की बौछार कर दी थी। और मुंतहा, वो तो नासमझी से देखे गई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया है मैंने? वो भी फ़ौरन तड़की थी। आपा को तस्वीरें लाकर तुमने दिखाई थी ना? हाँ तो फिर? उसने काफ़ी तल्खी से उसे देखा तो मूसा का जी चाहा कि उस बदलिहाज लड़की का मुंह तोड़ दे। तो फिर ये कि तुम्हारी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। नफ़रत महसूस होने लगी है मुझे तुम्हारे ज़िक्र से भी। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम आपा से ज़िक्र करके अपने लिए राह हमवार कर लोगी, मगर अफसोस तुम्हारे इस अमल से मेरे दिल में मौजूद नापसंदीदगी और नफ़रत में इजाफा हुआ है। वो इस दर्जा तौहीन पर उतर आया था कि मुंतहा का चेहरा सुलगने लगा। चुप रहो, मेरा कोई गलत मकसद ना था। तस्वीर घर ईशा लाई थी। मैंने तो महज आपा को इसलिए बताया था कि वो लोग जो भी सोच रहे हैं उससे बाज रहें। मगर अफसोस, उसने सुलगती और गुस्सा भरी निगाह मूसा पर डाली। मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। तुम मुझे नापसंद करते हो तो मैं भी तुमसे उतनी ही नफ़रत करती हूँ। किसी खुशफहमी में मत रहना मूसा मुनीर। तुमसे कोई ताल्लुक़ बनाने से बेहतर है कि मैं किसी अंधे कुएं में छलांग लगा दूँ। इतने ही तो तुम शहज़ादा गुलफाम हो ना? हाँ, ना जाने किन ख्यालों में रह रहे हो। मैं तुम पर थूकती भी नहीं, इतनी गिरी पड़ी पसंद नहीं है मेरी। उसने अपनी तौहीन का बदला बड़ी भरपूर बार से लिया था। मूसा इस दर्जा तौहीन पर बुलबुला उठा। बकवास बंद करो, मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम्हें अपने नादिर ख्यालात सुनाने का। और ख़बरदार आइंदा मेरे रास्ते में आए या मुझे रोका तो। मुंतहा नूर इतनी आम गई गुजरी लड़की नहीं है। जिन खुशफहमियों में हो बाहर निकल आओ। तुम जैसे मुंतहा नूर के कदमों में होते हैं।
غصے سے اسے سنا کر وہ اندر بڑھ گئی تھی اور وہ غصے سے اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ ابا جی موسیٰ کے ساتھ اسلام آباد آئے تھے اور نتاشا کی فیملی سے ملے تھے۔ وہ لوگ اچھے خاصے سلجھے ہوئے اور ملنسار تھے۔ چائے کے بعد گفتگو کے دوران انہوں نے وہ خاص موضوع چھیڑ دیا تھا جس کے لیے یہاں تک آئے تھے۔ بڑی پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ نتاشا نے مسکرا کر موسیٰ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا کہ ابا جی ایک بار نتاشا سے مل کر کبھی انکار نہیں کریں گے۔ موسیٰ نے مجھ سے آپ لوگوں کی فیملی کا ذکر کیا تھا، آج آیا بھی بطور خاص اسی سلسلے میں ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کی بات کہیں اور طے کر رکھی تھی۔ میری بڑی بیٹی کی نند ہے، چھوٹی بیٹی بھی وہیں دے رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہی گاؤں میں رہنے والا خاندان ہے، شروع سے بڑی محبت اور آپس میں بڑا پیار ہے۔ وہ بچی پڑھ رہی ہے، خوبصورت بھی ہے، بتایا ہوگا موسیٰ نے آپ لوگوں کو؟ ابا جی بڑی سنجیدگی سے بتا رہے تھے اور موسیٰ کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران ہو کر موسیٰ اور اس کے دیہاتی باپ کو دیکھ رہے تھے۔ نتاشا نے بڑی شکایتی نظروں سے موسیٰ کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ دیکھیے، 2 بیٹیوں کا سسرال ہے، اچھے لوگ ہیں، مگر بیٹی کا رشتہ لے کر اب انکار کرتا ہوں تو میری بیٹی کا رشتہ بھی وہ لینے سے انکار کر سکتے ہیں۔ مگر موسیٰ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا، زندگی تو بچوں نے گزارنی ہے۔ پھر سوچا ہمارا کیا ہے، موسیٰ جہاں خوش ہے۔ میں اسی سلسلے میں آیا تھا، آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے۔ اگر آپ لوگ حامی بھرتے ہیں تو میں اسے اپنے بیٹے کے لیے اچھا شگون سمجھوں گا۔ مجھے آپ لوگوں کا خاندان بہت پسند آیا ہے۔ اب آپ لوگ بتائیے۔ ابا جی دھماکہ کر کے بڑے آرام سے سب کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ کی جی چاہ کے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے اگر گمان ہو جاتا کہ ابا جی کی اسلام آباد آمد کے پیچھے یہ محرک ہے تو وہ کبھی ان کو ساتھ لے کر نہ آتا۔ آپ آئے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، بہت بہت شکریہ۔ موسیٰ بہت اچھا اور فرما بردار لڑکا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑے وقت کی بات ہے کہ ہماری بیٹی اچھی فیملی میں جائے، سلجھا ہوا ہم سفر ہو اس کا۔ مگر مجھے بڑا افسوس ہے کہ موسیٰ نے مجھے کبھی ہم سے اپنی منگنی وغیرہ کا ذکر نہ کیا اور نہ ہی کچھ اور بتایا۔ پھر بھی ہم آپ لوگوں کو سوچ کر جواب دیں گے۔ یہ رشتے ناتے یوں تو نہیں ہو جاتے۔ آپ کی صاف کوئی مجھے پسند آئی، فاروق نے بہت ٹھہر کر کہا تھا۔ کیوں نہیں، آپ ضرور سوچیے۔ ماں باپ تو اولاد کے لیے ہر فیصلہ ہی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، مگر اولاد، آپ بیٹی کے ماں باپ ہیں، میری صاف کوئی کو ایک بیٹی کے باپ کی مجبوری سمجھ لیجیے گا، دھوکہ دہی میری فطرت نہیں۔ اگر میں کسی کی بیٹی کے لیے انکار کروں گا تو یقیناً اپنی دوسری بیٹی وہاں نہیں دوں گا۔ بے شک وہ بچہ بہت اچھا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا ہے، مگر باپ ہونا، وہ بھی بیٹی کا، اس لیے دوسروں کی بیٹی کی توہین کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ موسیٰ ششدر سے ابا جی کا دوگلا پن دیکھ رہا تھا۔ فاروق نے بڑی شکایتی اور غم و غصے سے بھرپور نگاہ سے اسے دیکھا تو اسے لگا وہ زمین میں دھس گیا ہے۔ اس سے زیادہ ان مخلص لوگوں کی توہین اور کیا ہو سکتی تھی۔ ابا جی نے موسیٰ کے تیوروں کو دیکھا اور پھر مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں سے مل کر۔ امید ہے آپ لوگ سوچ سمجھ کر وہی جواب دیں گے جس میں بچوں کی خوشی ہوگی۔ دیکھیے جی، ہم تو زندگی گزار چکے ہیں، اب تو ان بچوں کا دور ہے، ان کی خوشی کی بات ہے۔ وہ نتاشا کے ماں باپ سے الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے بھی موسیٰ اور باقی لوگوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے تھے۔ جی ضرور، فاروق کے والد صاحب نے بڑی خوش اخلاقی سے بھرم رکھا تھا، اور موسیٰ، وہ تو کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ کتنی عزت تھی اس کی اس گھر میں، فاروق جیسا مقام تھا ان ماں باپ کی نظر میں، اور اب نہ جانے وہ کیسے اور کن قدموں پر چل کر وہاں سے واپس آیا تھا۔ ابا جی، اگر آپ نے یہ سب ہی کرنا تھا تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود ہی انکار کر دیتا۔ آپ نے ان لوگوں کی تذلیل کی ہے، وہ بھی ان کے گھر میں بیٹھ کر، بہت برا کیا آپ نے۔ وہ باہر آتے ہی پھٹ پڑا تھا۔ انہوں نے بڑے تحمل سے اسے دیکھا۔ میں نے کوئی کسی کی تذلیل نہیں کی، اصل صورتحال بتائی ہے۔ میں ان لوگوں سے متاثر ہوا ہوں، وہ بچی بھی بہت پسند آئی ہے مجھے، اسی لیے میں نے پرانی بات بتا دینا مناسب سمجھا کہ اگر کسی اور ذریعے سے انہیں خبر ہوتی تو ایویں ہی یہ لوگ پریشان ہوں گے۔ ابا جی کے بیان پر موسیٰ نے لب بھینچ لیے تھے۔ ابا جی سے کچھ بھی کہنا فضول تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ آخر وہی ہوا تھا جس کا موسیٰ کو ڈر تھا۔ فاروق کی فیملی نے فون کر کے نتاشا کے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ موسیٰ نے فاروق سے ملنے اور نتاشا سے بات کر کے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر دیکھی، مگر نتیجہ صفر رہا۔ وہ لوگ موسیٰ کی اتنی بڑی بات چھپانے پر اس سے بری طرح ناراض ہو گئے تھے۔ موسیٰ لاکھ وضاحتیں کرتا رہا، مگر ان لوگوں کی نہ ہاں میں نہ بدلی تو وہ گھر والوں سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر کہیں ماں تک واپس پلٹ کر نہ آیا۔ ابا جی مطمئن تھے جس طرح انہوں نے دوگلے پن کا مظاہرہ کر کے اس رشتے سے جان چھڑوائی تھی، موسیٰ کو وہ سراسر قصوروار لگتے تھے۔ وہ نتاشا کی فیملی کے انکار کا سراسر ذمہ دار ابا جی کے رویے کو قرار دیتا تھا، مگر ابا جی مطمئن تھے۔ انہوں نے موسیٰ کو کچھ عرصہ اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور یہ رشتے والی بات آپا، اماں، ابا اور موسیٰ کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو معلوم نہ ہو سکی تھی۔ عشاء اور منتہا ایگزامز دے کر فارغ ہوئی
تو ابا جی نے دونوں طرف گفت و شنید کے ذریعے باقاعدہ منتہا اور موسیٰ کا نہ صرف رشتہ طے کر دیا بلکہ عشاء اور جہاں زیب کی شادی کے ساتھ ہی ان دونوں کی بھی تاریخ طے کر دی۔ منتہا جسے اپنے اماں ابا سے اس دھاندلی کی امید نہ تھی، وہ یوں اچانک صورتحال بدلتے دیکھ کر خوب بگڑی، لاکھ اعتراض کیے، سر پٹکتی رہ گئی تھی، مگر کسی نے اس کے انکار کو بچکانہ فیصلہ سے زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ شدید احتجاج، بھوک ہڑتال، اس نے ہر حربہ آزما ڈالا، مگر لگتا تھا کہ جیسے ہر کسی نے جان بوجھ کر اس کی طرف سے آنکھ بند کر لی ہے۔ ایک دن ابا جی اسے خود بٹھا کر سمجھانے لگے، دیکھ منتہا پتر، میں تیرے جتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر زندگی نے جو سبق پڑھایا ہے وہ تم نے ابھی نہیں پڑھا۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، ہم تیرے دشمن نہیں۔ موسیٰ اچھا لڑکا ہے، آج کل تو دیکھ تو رہی ہے کیسے اچھے رشتوں کا کال پڑا ہوا ہے۔ اگر میں باہر بھی دیکھ لوں تو دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا کہ نہ جانے کوئی کیسا ہو۔ یہاں یہ تو اطمینان ہے نا کہ وہ اچھا سلجھا ہوا باکردار لڑکا ہے، فوج میں ہے، زندگی میں ترقی کرنے والا انسان ہے، تو خوش رہے گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہاں کی ہے، تو نے پہلے بھی انکار کیا، ہم چپ رہے، اب بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو ہو رہا ہے اسے پتر چپ کر کے قبول کر لے۔ شریف عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں ایسے معاملوں میں ماں باپ کے سامنے زیادہ احتجاج کرتی اچھی نہیں لگتی۔ تو میری بہت اچھی اور سمجھدار دھی ہے، تو میری بات سمجھ گئی ہے نا؟ ابا جی کے سمجھانے پر وہ لب دانتوں تلے دبائے چپ چاپ رہ گئی۔ کہیں دلائل تھے جو وہ دے سکتی تھی، مگر اب کوئی فائدہ ہی نہ تھا۔ ابا جی کا انداز فیصلہ کن اور دو ٹوک تھا، وہ اسے سمجھانے آئے تھے، نہ کہ اس کے احتجاج اور دلائل کو سننے۔ اس کے بعد اس نے لفظ سی لیے تھے۔ موسیٰ کا کیا رد عمل تھا اسے علم نہ تھا، مگر وہ اتنا تو اچھی طرح جانتی تھی کہ موسیٰ بھی اس رشتے پر راضی نہ ہوگا۔ جس طرح تاریخ طے ہونے اور بعد کے دنوں میں بھی موسیٰ گاؤں نہیں لوٹا تھا، منتہا کے اندر سے ہر احساس ہی مر گیا تھا، انچاہے ہونے کا احساس اس سب پر حاوی تھا۔ اس کے دل میں موسیٰ کے لیے کوئی بھی جذبہ نہ تھا، اسی طرح موسیٰ کے دل میں اس کے لیے پھر نباہ ہوتا بھی تو کیسے؟ وہ اپنے بڑوں کو سمجھانے سے قطعی قاصر تھی۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کے اندر کی وحشت و اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ موسیٰ گاؤں سے تقریباً ہر رابطہ منقطع کیے بیٹھا ہوا تھا۔ ابا جی سے اس کی ناراضگی اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی کہ اماں اٹھتے بیٹھتے ہولتی رہتی تھی۔ شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد جو دن گزر رہے تھے، اماں جی کا دل موسیٰ کی لاتلکی پر ہولتا جا رہا تھا۔ تاریخ طے ہونے پر ابا جی نے اسے اسلام آباد فون کر کے اطلاع دے دی تھی، مگر اس کی بے حسی جوں کی تو تھی۔ آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں، خود جا کر اسے لے کر آئیے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اب خود سے نہیں آنے والا، چند دن رہ گئے ہیں شادی میں، میرا دل ہول رہا ہے، پوری برادری اکٹھی ہے، کہا بھی تھا اتنی جلدی نہ کریں، ابھی غصے میں ہے، کچھ عرصہ گزر جائے گا، جب مٹی پڑ جائے گی، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو شادی بھی کر دیں گے، مگر آپ اپنی ہی کرتے ہیں۔ اماں جی ابا جی سے الجھ بیٹھی تھی، انہوں نے پرسوچ انداز میں اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ اب واقعی انہیں خود ہی اسلام آباد کا چکر لگانے کی ضرورت تھی۔ شادی میں محض 8 دن رہ گئے تھے، اب اس کے بنا کوئی اور راہ بھی نہ تھی۔ اولاد سرکش ہو جائے تو اسے کیسے نکیل ڈالتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ہاں کل پرسوں میں بھی سوچ رہا ہوں اسلام آباد جاؤں، بڑا بدلحاظ اور بے حس ہو گیا موسیٰ، اچھی خاصی کلاس لینے کی ضرورت ہے اب۔ وہ اپنی رائے دے کر اٹھ گئے تھے۔ اگلے دن تو انہیں کام تھا، مگر اس سے اگلے دن وہ صبح ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ پچھلے 2 سالوں سے موسیٰ مستقل اسلام آباد ہی پوس تھا۔ ابا جی کو سامنے دیکھ کر موسیٰ کے اندر اپنے نقصان کا احساس مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ کتنے پیغام بھیجے، کتنے فون کیے تھے، 6 دن بعد تیری شادی ہے، اب تک تو پوری برادری اکٹھی ہو گئی ہے۔ اللہ خیر کرے، میرے گھر کی 2 اکٹھی شادیاں اور آخری خوشی ہے، 100 ارمان ہے، مگر تم ابھی تک ادھر ہی ٹکے ہوئے ہو۔ انہوں نے بات شروع کی تو موسیٰ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ ایک تو ابا جی کا انداز، دوسرا منتہا سے شادی کا تصور۔ وہ تو ابھی تک نتاشا لوگوں کے سامنے ہونے والی بے عزتی ہی نہیں بھول پایا تھا، اب اچانک یہ سب کیسے قبول کر لیتا؟ مجھے کوئی شادی نہیں کروانی، وہ ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ ابا جی نے بغور دیکھا، میں تجھ سے تیری مرضی نہیں پوچھ رہا، میں تجھے ساتھ لے کر گاؤں جانے کے لیے آیا ہوں، چھٹی کی درخواست دے اور میرے ساتھ چل۔ ابا جی گستاخی معاف، آپ نتاشا کی فیملی کے ساتھ جو کر چکے ہیں اور جواباً مجھے جو ذلت اٹھانا پڑی ہے، میں ابھی تک وہی نہیں بھولا۔ آپ کو اگر میری خوشی کی پرواہ نہیں تو مجھے بھی کوئی مطلب نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ 2 ٹوک انداز تھا۔ یہ تیرا آخری فیصلہ ہے؟ ابا جی نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ آخری بھی اور حتمی بھی۔ ابا جی موسیٰ کا بھی انداز بے لچک تھا۔ چل کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، 6 دن بعد تیری بارات ہے اور 7ویں دن تیری بہن کی، چوتھے دن تم گاؤں پہنچ جانا۔ ابھی میں بہانہ بنا لوں گا،
کہ تجھے چھٹی نہیں مل رہی اس لیے لیٹ آئے گا، مگر چوتھے دن تو گاؤں میں ہوگا۔ اگر 5واں دن ہوا تو موسیٰ یاد رکھنا، چھٹے دن میں تیری بہن کو بھی زہر دے کر خود بھی کھا لوں گا، اور تو جانتا ہے میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ بندہ بشر کی بیٹی اگر بیاہی نہیں جائے گی تو تیری بہن بھی نہیں بیاہی جائے گی۔ تیرے پاس صرف 3 دن ہیں، اچھی طرح سوچ لے۔ چوتھے دن کا مطلب ہے چوتھا دن، 5واں دن نہ آئے موسیٰ۔ وہ سخت پتھریلے لب و لہجے میں موسیٰ کے سامنے چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑے کہہ رہے تھے، اور موسیٰ حیران و ششدر ابا جی کے بے لچک انداز میں چٹانوں کی سی سختی دیکھ رہا تھا۔ ابا جی یہ زیادتی ہے، وہ اگلے ہی پل چیخ اٹھا تھا۔ میں پوری برادری میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا سر ہمیشہ اپنی برادری میں بلند رہا ہے۔ تو نہیں آئے گا تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کر جاؤں گا، اچھی طرح سوچ لے۔ چوتھے دن تجھے گاؤں میں ہونا چاہیے، ورنہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غضبناک تیوروں سے سرد لب و لہجے میں کہتے، اپنی دستار کو سر پر جماتے بڑے بڑے قدم اٹھاتے وہاں سے نکل گئے تھے، اور موسیٰ نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ چوتھے دن کا سورج ڈوبا اور ہر طرف شام کا ملگجا اندھیرا پھیلنے لگا۔ منیر صاحب کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں گہری ہوتی چلی گئی۔ شام کے بعد رات کا اندھیرا ہر سو چھا جانا تھا، اور شام کے بعد گاؤں میں آنے والے تانگے نہیں چلتے تھے۔ موسیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ انہوں نے یہاں آ کر بظاہر سب کو مطمئن کر دیا تھا، مگر اب خود غیر مطمئن ہو گئے تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ بشیر بھائی کے گھر میں بھی ایسی ہی رونق تھی۔ دونوں گھروں میں ڈبل شادیاں تھیں، مہمانداری، شور شرابہ، خوشی، گیت، کیسا سما تھا دونوں گھروں میں۔ ابا جی پریشان ہیں؟ نواز نے محسوس کیا تو پوچھ لیا۔ ہاں بس موسیٰ کی طرف سے فکر لگی ہے، فون پر کہہ رہا تھا کہ آج آ جائے گا، مگر آیا نہیں۔ فون تو کر کے پتہ کر ذرا، انہوں نے نواز کو کہا تو اس نے فوراً سر ہلا دیا، مگر بار بار ملانے پر بھی موسیٰ کا نمبر آف تھا۔ میں بشیر بھائی کے ہاں جا رہا ہوں، سب مرد برادری والے ادھر اکٹھے ہیں، تو بھی آ جانا۔ بارات کا انتظام اور کھانے وغیرہ کا مشورہ کرنا ہے ہم نے۔ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کو نواز کو ہدایت دے کر چل دیے تھے۔ ابا جی موسیٰ آ گیا ہے۔ رات 10 بجے سب مرد حضرات نے واپسی کرا لی تو وہ بھی نواز کے ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابا جی موسیٰ آ گیا ہے، ابھی آیا ہے۔ زہرا باجی جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر چکراتی پھر رہی تھی، فوراً ابا جی کو آتے دیکھ کر قریب آ گئی تھی، اور ابا جی کو لگا جیسے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا، ان کا دل اندر تک پرسکون ہوتا چلا گیا۔ اچھا چلو اچھی بات ہے۔ وہ زہرا باجی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے تھے۔ موسیٰ وہیں اماں جی کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ ابا جی کو دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا تھا، اتنی ناراضگی تھی کہ باپ کو سلام تک کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ اچھا کیا جو آج ہی آ گئے، کل نواز کے ساتھ جا کر بازار سے اپنے لیے کپڑے وغیرہ خرید لانا، شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، بعد میں نہ کہتے پھرنا کہ میری پسند کا لباس نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے پرسکون انداز میں کہتے بستر پر جگہ پکڑی تو وہ لب بھینچے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں جی میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، کسی کو بھی میرے کمرے میں مت آنے دیجیے گا، بڑی تلخی سے کہتے وہ کمرے سے نکل آیا تھا، اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ باہر صحن میں ڈھولک بج رہی تھی۔ موسیٰ کا جی چاہا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ منتہا جو ابھی تک اسی گمان میں تھی کہ شاید موسیٰ ہی انکار کر دے، مگر آپا زہرا کی زبانی موسیٰ کی آمد کا سن کر اس کا دل پتال میں اترتا چلا گیا۔ اس کے اندر کی وحشت عجیب سے سرد پن کی لپیٹ میں آ گئی، اور اس پر اگلے دنوں تک گہری بے حسی کی کیفیت چھائی رہی۔ اماں اور باجی زہرا کو منتہا کے تیوروں سے سخت خوف آ رہا تھا۔ وہ جس سر سی کیفیت میں چلی گئی تھی اس سے آپا کا دل ہول رہا تھا۔ اماں جی تو اس کے ساتھ مسلسل سر کھپا رہی تھی، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اسے سمجھا رہی تھی، مگر منتہا نے اپنے سارے احساسات سرد برفیلی تہہ میں چھپا کر خود کو ہر احساس سے بے نیاز کر لیا تھا۔ شادی کے دن تک اس کی کیفیت برقرار رہی تھی۔ شہر سے بیوٹیشین بلوائی گئی تھی۔ بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں کا فن تھا جو منتہا نور کا تراشا ہوا حسن ایک ایسی 2 دھاری تلوار بن گیا تھا کہ جو دیکھتا تھا دنگ رہ جاتا تھا۔ ایسا حسن جو پانی میں بھی آگ لگا دے، پتھروں کو بھی پگھلا دے۔ اماں آخری وقت تک اسے نصیحتوں سے نوازتی رہی تھی۔ نکاح کھانے اور دیگر رسموں کے بعد رخصتی کا عمل شروع ہوا تو منتہا کو اپنے سرد پن کا خول چٹکتا محسوس ہوا۔ بے حسی کی چادر میں اپنوں سے دور ہو جانے کا احساس شگاف بن کر دل کو ریزہ ریزہ کر گیا۔ وہ سب بہن بھائیوں کی لاڈلی اور چہیتی تھی۔ روتی آنکھوں سے اس گھر سے رخصت ہو کر وہ موسیٰ منیر کے گھر چلی آئی تھی۔ ایک طویل رسموں کے سلسلے کے بعد اس کی جاں بخشی ہوئی تو ساجدہ بھابھی اور زہرا آپی اسے موسیٰ کے بیڈ روم میں لے آئی۔ بیڈ روم تازہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ منتہا کے دل کے اندر آنے والے لمحات کا تصور کرتے ایک سرد پن سا پیدا ہوتا چلا گیا۔ عشا کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھی اس کا دل بہلانے کا سامان کرتی رہی، مگر اس کی چپ کا کفل نہ ٹوٹا۔ منتہا
اب جو بھی ہے اور جیسا بھی ہے، موسیٰ تمہارا شوہر ہے۔ گزری باتوں اور رویوں کو بھلا کر دل سے نئی زندگی کا آغاز کرو۔ میں نے موسیٰ کو بھی سمجھایا ہے، تم بھی خیال رکھنا، اگر وہ کچھ غلط کہے بھی تو کوشش کرنا کہ برداشت کر لو۔ انکار، احتجاج، سب کچھ تم نے آزما کر دیکھ لیا، اب یہی تمہارا سب کچھ ہے۔ آپا زہرا ایک بار پھر اسے دھیمے سروں میں سمجھا رہی تھی، اور منتہا کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا فشار خون بڑھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں بہنیں چلی گئی تو کمرے میں تنہائی کا عذاب اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ وہ بے حس بنی اطراف کو دیکھے گئی۔ موسیٰ نے رات گئے کمرے میں قدم رکھا تو پہلی نگاہ سیج پر سجی سوری اپنے انتظار میں بیٹھی منتہا نور پر پڑی تھی۔ موسیٰ کو لگا اس کی رگوں میں خون کی جگہ نفرت کے شرارے گردش کر رہے ہیں۔ اس نے ان چند دنوں میں منتہا نور سے اتنی نفرت کی تھی کہ حد نہیں، اور اب اسے سامنے دیکھ کر جی چاہا اپنے اندر کی ساری وحشت اس کے وجود میں اتار دے۔ ابا جی کے سلوک نے اس کے غضب کو آتش فشاں بنا ڈالا تھا، جو اب بس پھٹ پڑنے کو تھا۔ منتہا نور، تم تو بڑے بڑے دعوے کر کے گئی تھی، تم تو تھوکتی بھی نہیں تھی مجھ جیسے اوپر، پھر تمہاری غیرت نے کیسا گوارا کر لیا میرا اس سیج تک آنا؟ وہ بولا نہیں تھا، گویا آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ منتہا جو نہ جانے خود کو کیسے سنبھال رہی تھی، اس انداز پر غم و غصے سے اسے دیکھے گئی۔ بہت غلط کھیل کھیلا تم نے میرے ساتھ، آپا کو ورگلایا تم نے، اور پھر ابا جی کے ذریعے تم نے نتاشا لوگوں کی تذلیل کروائی، میری دوستی ختم ہو گئی، میرا بھرم ٹوٹ گیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ اتنی شرمندگی، اتنی ندامت دیکھنا منتہا نور، بہت برا سلوک کروں گا میں تم سے۔ ابا جی نے جس طرح مجھے اس شادی پر مجبور کیا ہے، میں بھی تمہیں اب تک اس حد تک مجبور کروں گا کہ تم موت کی بھی دعا کرو گی، مگر میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ موت تمہیں قبول کر لے۔ تم نے میرے بارے میں بہت غلط رائے قائم کی۔ موسیٰ منیر اگر بہت اچھا انسان ہے تو دشمن کے ساتھ بہت برا اور سفاک انسان ہے۔ تم نے میرے غضب کو آواز دے کر اچھا نہیں کیا منتہا بیگم، اب ساری عمر بیٹھ کر رونا۔ گلے میں پڑی ہوئی مالا کو انتہائی وحشت سے نوچ کر ایک طرف پھینک کر سیج کی کئی لڑیوں کو بے دردی سے رونتے وہ اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے لب و لہجے پر منتہا ششدر رہ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ موسیٰ نے جیسے بس اس کی کلائی تھامی تھی، وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ جس طرح میں پل پل مر رہا ہوں، سلگ رہا ہوں، اب یہ اذیت تم بھی جھیلنا۔ انتہائی بے دردی سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور منتہا نور کے اندر اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ خود کو موسیٰ کی وحشت و بربریت کا شکار ہونے سے روک پاتی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ اگلے دن ان دونوں کا ولیمہ تھا، اور ساتھ میں عشاء کی بارات، اور موسیٰ عشاء کا ولیمہ اٹینڈ کرتے ہی اگلے دن اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ سب نے روکا، اماں ناراض ہوئی، منیر چاچا نے دھمکیاں دی، مگر وہ اب ایک پل بھی رکنے کا روادار نہ تھا۔ اور منتہا نور کے اندر اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ خود کو موسیٰ کی وحشت و بربریت کا شکار ہونے سے روک پاتی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ اگلے دن ان دونوں کا ولیمہ تھا، اور ساتھ میں عشاء کی بارات، اور موسیٰ عشاء کا ولیمہ اٹینڈ کرتے ہی اگلے دن اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ سب نے روکا، اماں ناراض ہوئی، منیر چاچا نے دھمکیاں دی، مگر وہ اب ایک پل بھی رکنے کا روادار نہ تھا۔ اور ان 3 دنوں میں وہ اس قدر ویران اور بے جان ہو گئی تھی کہ سب اس کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے۔ منتہا بیٹا کیا ہوا ہے تجھے؟ لڑکیاں تو شادی کے بعد نکھر کر گلاب کی طرح مہکنے لگتی ہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو بتا، تو ایسی تو نہ تھی۔ اماں اور زہرا باجی پوچھ کر ہاری تھی، مگر اس کی چپ نہ ٹوٹی تھی۔ مردوں نے توجہ نہ دی تھی کہ ان کے ہاں یہ کوئی اہم بات نہ تھی۔ اماں تو بے چین سی تھی، مگر منتہا کی چپ انہیں چپ رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ موسیٰ نے پلٹ کر خبر لینا تو ایک طرف ایک کال تک نہ کی تھی، اور وہ اماں کے گھر سے سسرال اور سسرال سے میکے اسی چکر میں 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو منتہا کے گھر والوں کو تشویش لاحق ہو گئی۔ بشیر صاحب نے موسیٰ کی اس طویل غیر حاضری کا تذکرہ منیر چاچا سے کیا تو انہوں نے بڑی بے بسی سے منتہا کا اجڑا روپ دیکھا۔ وہ اوور روز سے منتہا کو دیکھ کر ہول رہے تھے، مگر موسیٰ کے ساتھ جتنی سختی کر چکے تھے اس سے بڑھ کر اب کیا کرتے۔ میری بات ہوئی ہے، کہہ رہا تھا کہ ایبٹ آباد پوسٹنگ ہو گئی ہے، اتنی جلدی چھٹی نہیں مل رہی، جیسے ہی چھٹی مل جائے گی ملی آ جائے گا۔ انہوں نے بشیر بھائی کو مطمئن کرنا چاہا، جو کسی حد تک سچ بھی تھا، اور وہ کچھ مطمئن بھی ہو گئے۔ یہ تو اچھی بات ہے، پھر وہ تو اب شادی شدہ ہے، اسے کہیے کہ حکومت سے گھر کا کہیں، اب تو مل بھی جائے گا، منتہا کو بھی ساتھ لے جائے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ بشیر بھائی کی بات پر انہوں نے بھی سر ہلایا تھا۔ موسیٰ کی اس طویل غیر حاضری نے منتہا کو سنبھلنے کا کچھ موقع دیا تھا۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے خود کو سسرال میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ ساجدہ بھابھی اور اماں جی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے سے وقت اچھا گزرنے لگا تھا۔
دن اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ موسیٰ کو گھر والے اکثر کال کرتے تھے، خود سے تو اس نے کبھی رابطہ نہ کیا تھا اور نہ ہی منتہا نے۔ منیر چاچا جب بھی منتہا کو دیکھتے ان کے دل سے ایک ہوک سی اٹھتے۔ اپنی طرف سے تو وہ موسیٰ کی ناراضگی ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ اگر وہ اسلام آباد ہوتا تو وہاں خود جا کر اسے مجبور کرتے، مگر اب ایبٹ آباد کیسے جاتے؟ فون پر وہ روز اس سے رابطہ کر رہے تھے۔ ان کے جاننے والے کچھ آفیسر ایسے تھے جنہیں انہوں نے موسیٰ کے لیے جلد از جلد ایبٹ آباد میں ایک بنگلے کا انتظام کرنے کو کہا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ موسیٰ منتہا کو ساتھ لے جائے، شاید اس طرح دونوں کے درمیان ہائی سرسی فضا ختم ہو جائے۔ ان کی کوششیں کامیاب ہوئی تھی، موسیٰ کو وہاں بنگلہ مل گیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ کے علم میں یہ بات نہیں آنے دی تھی کہ گھر کے سلسلے میں ان کی کوششیں شامل ہیں۔ اب وہ روز موسیٰ سے رابطے میں تھے، اسے کسی نہ کسی طرح ایک چکر گاؤں کا لگانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اور یہ اتفاق ہی تھا کہ ان دنوں اماں جی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی اور انہیں چند دن اسپتال میں داخل ہونا پڑا تھا۔ اماں بار بار موسیٰ سے ملنے کا اصرار کر رہی تھی۔ منیر صاحب کے بار بار رابطہ کرنے اور اماں جی کی خراب طبیعت کا سن کر اس کا دل پسیجا تھا، اور پھر فون پر اماں جی سے بات کر کے ان کی روتے ہوئے کی جانے والی التجا سن کر اسے اپنا دل مزید پتھر نہ بنایا گیا تھا۔ چند دن کی چھٹی لے کر وہ گاؤں چلا آیا تھا۔ 2 دن تو وہ گھر ہی نہیں آیا تھا، اماں جی کے ساتھ اسلام آباد اسپتال میں ہی رہا تھا، اور پھر اماں جی کو فارغ کر دیا گیا تو ان کے ساتھ ہی گھر آیا تھا۔ گھر میں اپنے کمرے میں منتہا کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آتا چلا گیا تھا۔ اس کے دل میں موجود نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ منتہا کے ساتھ کیے جانے والے اپنے سلوک پر اسے ذرا بھی ندامت نہ ہوئی تھی، بلکہ وہ خود کو حق پر سمجھتا تھا۔ اسے منتہا اس سے بھی برے سلوک کی مستحق نظر آتی تھی۔ پہلے 2 دن تو بڑے سکون سے گزرے تھے۔ منتہا خود بھی اس کے ساتھ سامنے آنے سے بچ رہی تھی۔ اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ موسیٰ منیر سے بچ کر رہے۔ اس کا وحشیانہ سلوک وہ بھوک ہی نہ تھی، اسے موسیٰ کے نام سے ہی کراہیت ہونے لگتی تھی، مگر وہ سمجھوتے پر مجبور تھی۔ شاید یہ بھی خود اذیتی کی ایک کیفیت تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو آخری حد تک باور کروانا چاہتی تھی کہ ان کا فیصلہ غلط تھا اور اب بھی غلط ہے۔ رات گئے جب اسے یقین ہو جاتا تھا کہ موسیٰ سو گیا ہوگا، تب کمرے میں قدم رکھتی تھی اور سکر سمٹ کر بیٹھ کے ایک کونے میں وسوسوں وہموں سے بھری رات کے چند گھنٹے گزار کر وہ اذان کی آواز کے ساتھ ہی کمرے سے نکل آتی تھی۔ اماں کی طبیعت بہتر تھی۔ موسیٰ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہوا تھا۔ رات کو وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ ابا جی نے فون کر کے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ ابھی وہ دوست کے ہی پاس ہے، شاید اس کے پاس ہی رات گزارے۔ منتہا کے سامنے منیر چاچا نے کال کی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ پچھلی 2 راتیں گویا سولی پر لٹکتے گزری تھی۔ آج رات لگا وہ آزاد ہے۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اپنے آپ سے بے نیاز وہ ٹیپ ریکارڈر پر کیسٹ لگا کر سننے لگی تھی۔ فارغ وقت کا یہ اچھا شغل تھا۔ دھیمے سروں میں گونجتی آواز کمرے میں عجب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز نہ جانے کن خیالوں میں تھی جب موسیٰ منیر نے دروازے کے اندر قدم رکھا تھا۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ آواز ایسی دلکش تھی کہ وہ چند پل کو ٹھٹک گیا تھا۔ یہ اس کی پسندیدہ غزل تھی جو اس کے کمرے میں ریکارڈ میں شامل تھی۔ موسیٰ منیر کی نگاہ کرسی پر آنکھیں موندے اطراف سے بے نیاز وجود کے گر لپٹی تو ساکت ہو گئی تھی۔ منتہا نور کی پلکوں سے پانی تسبیح کے دانوں کی طرح پھسل رہا تھا۔ موسیٰ اسے دیکھ کر پھر ایک قیامت سے دوچار ہوا تھا۔ پچھلی 2 راتوں سے وہ اس کے سو جانے کے بعد کمرے میں آتی تھی، مگر آج اس نے آگے بڑھ کر غصے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر ڈریسنگ پر پٹک دیا تھا۔ شور کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی اور موسیٰ منیر کو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر وہ لب سی گئی تھی۔ موسیٰ نے لائٹ جلاتے ہوئے منتہا کو گھورا تو وہ گڑبڑا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ موسیٰ کی پھنکارتی آواز سے منتہا کا دل لرزا۔ تم سے مطلب؟ اس نے اپنی کمزوری کو غالب نہ آنے دیا۔ اب وہ موسیٰ کی کسی بھی انتقامی کارروائی کی نظر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اپنے اعتماد کو بحال کرتے جواب دیا تھا اور موسیٰ حیران رہ گیا۔ منتہا کا اعتماد اسے بہت ناگوار ہوا۔ آگے بڑھ کر منتہا کی کلائی دبوچتے ہوئے اسے واپس دھکیل دیا تھا اور منتہا اس درجہ غیر انسانی سلوک پر ششدر رہ گئی تھی۔ میری زندگی کو شعلوں کی نظر کر کے تم خود کیسے اس آگ سے بچ سکتی ہو منتہا نور؟ جس اذیت کی بھٹی میں جل رہا ہوں تم بھی اس میں برابر کی شریک ہو، اپنا حصہ تو وصول کرو۔ اس کے قریب ہوتے اس نے پھنکار کر کہا تو منتہا سرد سے مڑی۔ اسے موسیٰ سے ایک دم خوف محسوس ہوا۔ ٹیپ ریکارڈر بند کرو، بڑے تحکم سے کہا گیا تھا۔ وہ کلس کر رہ گئے۔ میں نہیں کر رہی بند، وہ اپنے آپ کو بحال کرتے ہٹیلے پن سے بولی تھی۔ وہ کیوں برداشت کرے یہ سب؟ کیوں؟
اچھا، بڑے دھیان سے غزل سنی جا رہی تھی۔ ایسا بھی کیا خاص ہے اس غزل میں؟ عام سی تو ہے۔ منتہا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ موسیٰ منیر، تم جیسے انسان جو اوروں کو جوتوں کی نوک پر رکھے، وہ کیا جانتے کہ شاعری اور احساسات کیا ہیں؟ یہ عام سی غزل ہے یا خاص؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اب تمہاری کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنوں گی۔ اچھا، وہ استضاعیہ سا۔ اتنے بڑے دعوے مت کرو منتہا نور کہ خود ہی منہ کے بل گر پڑو۔ جو فصل بوئی ہے وہ کاٹو بھی، جو کر چکی ہو اس کا بدلہ مل رہا ہے تمہیں۔ اب اتنی تکلیف کیوں؟ اس کی کلائی پر گرفت جماتے اس کا لہجہ ایک دم بڑا سر سا ہو گیا تھا۔ تم ایک دوغلی فسادی عورت ہو، میری پوری زندگی میں زہر گھول دیا ہے تم نے، وہ زہر بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور تم خود؟ میں فسادی ہوں تو تم کیا ہو؟ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ طاقت کے زور پر عورت کو زیر کرنے والے ایک سطحی جذبات کے مارے انسان کے علاوہ اور کیا ہو تم؟ ایک شکی اور منتقم مزاج انسان کے سوا؟ منتہا کے لہجے میں بھی نفرت ہی نفرت سرایت کر گئی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ دھاڑا تھا۔ منتہا ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں تم پر، مگر تم نے دوسروں کے ساتھ مل کر میری زندگی کو جہنم بنانے کا جو کھیل کھیلا ہے، اس کی سزا بہت تکلیف دہ ہے۔ ساری عمر تمہیں اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ مجھ سے شادی کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی، اور تم اب بھگتو گی بھی۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت سے کچلتے ہوئے ایک دم وحشت پر اتر آیا تھا۔ پھر وہ سسکیاں بھرتی رہ گئی تھی، مگر موسیٰ منیر کا انتقام اس کی سسکیوں، آہوں آنسوؤں سے ٹھنڈا ہونے کی بجائے اور بڑھا تھا، اور وہ ایک بار پھر اس کی وحشت کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ بخار سے بھنک رہی تھی، مگر موسیٰ کو اپنے رویے کا ذرا بھی احساس نہ تھا، ذرا سی بھی ندامت نہ تھی۔ اور کیوں ندامت ہوتی؟ اس کا بھی نقصان شدید تر تھا نا۔ وہ واپسی کی تیاریاں کر رہا تھا اور آتے جاتے منتہا کو بھی سلگا رہا تھا کہ ابا جی نے بلوا لیا تھا۔ جا رہے ہو؟ جیسے ہی وہ ان کے کمرے میں پہنچا تھا، ابا جی نے پوچھا تھا۔ جی۔ بنگلہ مل گیا ہے تمہیں؟ جی۔ اچھی بات ہے، منتہا کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، وہ یہاں رہ کر بھلا کیا کرے گی؟ پہلے ہی تم 3 ماہ بعد لوٹے ہو، اب نہ جانے کب چکر لگاؤ۔ اچھا ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہی جائے، تمہیں بھی سہولت ہو جائے گی۔ ابا جی کا انداز حتمی اور فیصلہ کن تھا۔ ہرگز نہیں، ہر بار آپ نے اپنی منوانی ہے، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، وہ یہیں رہے گی۔ ایک دم غصے میں آ کر اس نے انکار کیا تھا۔ میرے ساتھ ضد اور بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں موسیٰ، تم جانتے ہو میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ تم اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے تو میں کل خود جا کر چھوڑ آؤں گا، بہتر ہے تم آج خود ہی ساتھ لے جاؤ۔ ان کے دو ٹوک انداز پر موسیٰ نے لب بھینچ لیے، پھر وہ ایک دم وہاں سے نکل آیا تھا۔ واپسی کے سفر میں روتی دھوتی منتہا اس کے ہمراہ تھی، مجبوری اور زبردستی کا تعلق اسے نبھانا ہی پڑ رہا تھا، اس کے سوا اب کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ اس طرح وہ اسے لے کر ایبٹ آباد آ گیا تھا، مگر یہاں آتے ہی اس کا بخار پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد وہ اب بہتر ہوئی تو اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ آنے والے دنوں میں اس نے خود کو پوری طرح اس گھر میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہی۔ موسیٰ صبح سویرے گھر سے گیا، اس کے سونے کے بعد لوٹتا تھا۔ اس نے موسیٰ کے ہر معاملے سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شادی کے پہلے کے تمام اختلافات سینے میں دبائے وہ اب صرف سمجھوتا کر رہی تھی، اور شاید یہی عالم موسیٰ کا بھی تھا۔ وہ منتہا سے ہر طرح کا برا رویہ رواں رکھنے کے بعد یہ حقیقت جان گیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے، منتہا سے قائم تعلق اب ہر صورت نبھانا ہی پڑے گا۔ گاؤں سے ابا جی ہر روز فون کر کے اس کو منتہا سے اچھا رویہ رکھنے کی تلقین کرتے تھے، اور اس کا جی چاہتا کہ وہ منتہا کا حشر نشر کر دے، مگر ہر بار خود کو سنبھال لیتا کہ وہ پہلے ہی اپنی فطرت و مزاج کے برخلاف کافی برا سلوک کر چکا تھا۔ ابا جی کی ضد تھی منتہا کو اس کے ساتھ بھیجنا، اور وہ منتہا کو یہاں لا کر بھول جانے کی کوشش میں تھا، مگر اس کا ضمیر پھر بھی مطمئن نہ ہوتا تو وہ سارا دن باہر گزار کر جب رات گئے گھر لوٹتا تو منتہا کو بیڈ روم میں آرام سے سوتے دیکھ کر اس کے اندر کی وحشت میں کہیں گنا اضافہ ہو جاتا، اور ایسے میں جی چاہتا کہ وہ منتہا کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے، مگر وہ ہر بار خود کو روک لیتا۔ وہ خود بھی اپنے غیر انسانی سلوک سے بے چین و مضطرب رہنے لگا تھا۔ منتہا بیڈ روم سے منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو ہال کمرے میں روزانہ کی طرح موسیٰ کو بڑے صوفے پر سوتا دیکھ کر اس نے ایک سر سے نگاہ ڈالی تھی۔ نہ جانے رات وہ کب لوٹا تھا۔ 1 بجے تک تو وہ جاگتی رہی تھی، اور تب تک وہ نہیں آیا تھا، اور اب وہ سر جھٹک کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ فجر کی نماز ادا کر کے کمرے سے نکلی تو بٹلر کچن میں موجود تھا۔ تم جاؤ، میں ناشتہ خود تیار کر لوں گی۔ اسے چلتا کر کے اس نے فریج سے سامان نکالنا شروع کر دیا تھا۔ موسیٰ کی آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ کچن کی طرف اٹھی۔ سبز آنچل کو لہراتے دیکھ کر اس نے پھر سے آنکھیں موند لی تھی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ کسی نے اس کے اندر سے سوال اٹھایا۔
شاید ساری زندگی۔ اس نے تلخی سے دوبارہ آنکھیں کھول لی۔ محمد خان، اس نے لیٹے لیٹے سختی سے پکارا تو منتہا نے چونک کر باہر جھانکا۔ وہ صوفے پر بیٹھا دکھائی دیا۔ جی سر۔ بٹلر کہاں ہے؟ اس نے تحکم سے پوچھا تو منتہا نے گہرا سانس لیا۔ وہی روزانہ کی تکرار تھی، وہ میرے ساتھ صحن کی صفائی کر رہا ہے۔ بیگم صاحبہ نے آرڈر دیا تھا کہ سارا صحن آدھے گھنٹے میں صاف ستھرا ہو۔ اسے بھیجو، جس کام کے لیے وہ یہاں ہے وہیں انجام دے۔ آئندہ میں نہ دیکھوں کہ کچن کے کام کوئی اور کرے۔ بھیجو اسے، غصے سے کہتا وہ بیڈ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ مجھے ہر روز جھاڑ پلوا دیتی ہیں، صاحب کو آپ کا کام کرنا اچھا نہیں لگتا؟ وہ منہ بسورتا چلا آیا تھا۔ منتہا نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم محمد خان اور اپنے صاحب کا ناشتہ لے جاؤ اور پھر خود بھی کر لینا، سب تیار ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے خاموشی سے اپنا ناشتہ ٹرے میں نکال کر ہال کمرے کی راہ لی۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ آرام سے ناشتہ کر رہی تھی جب نک سک سے تیار موسیٰ کمرے سے برآمد ہوا۔ اسے دیکھ کر اس کی بہویں تن گئی۔ صوفے پر آلتی پالتی مارے وہ بڑے آرام و سکون سے ناشتہ کر رہی تھی۔ موسیٰ کو دیکھ کر منتہا کے ہاتھ رک گئے۔ وہی ہمیشہ والا سرد انداز۔ میں شام 6 بجے گھر آؤں گا، تم تب تک تیار ہو جانا۔ کچھ دوستوں نے مل کر ایک پارٹی ارینج کیا، تمہیں ساتھ چلنا ہے؟ اپنے اسی بے لچک انداز میں وہ گویا تھا۔ منتہا نے حیرانی سے اسے دیکھا، جی چاہا کہ صاف انکار کر دے مگر پھر چپ رہی۔ وہ گھر کی چار دیواری میں بند رہ کر اب اکتانے لگی تھی۔ اس کا جی چاہنے لگا تھا کہ وہ باہر کی کھلی فضا میں سانس لے، ہنسے مسکرائے، شادی سے پہلے والی بے فکر بے پرواہ منتہا نور بن جائے۔ مگر وہ تیار ہو کر اپنے اسی سرد انداز سمیت چلا گیا تو وہ کلس کر رہ گئی۔ موسیٰ کے گھر سے جانے کے فوراً بعد اس نے بٹلر اور محمد خان کے ہمراہ مل کر سارے گھر کی تفصیلی صفائی کی تھی۔ ادھر سے فارغ ہو کر وہ بیڈ روم میں چلی آئی۔ اس کے کپڑوں کا سوٹ کیس اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ الماری میں تو موسیٰ منیر کی اپنی چیزوں کی کمی نہ تھی، وہ بھلا کہاں اپنا سامان رکھتی۔ سارے کپڑے ایک کے بعد ایک نکال کر دیکھتی رہی۔ ایک سیاہ رنگ کا خوبصورت کڑھائی والا لباس نکال کر اس نے بٹلر کو دیا کہ وہ پریس کر دے۔ موسیٰ منیر کے ساتھ زندگی گزارنا ایک مشکل ترین کام تھا، مگر وہ زندگی کو دھکا لگائے ہوئے تھی۔ موسیٰ سے نہ اسے پہلے کوئی اچھی امیدیں اور توقعات تھی اور نہ ہی آئندہ تھی۔ وہ بس اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھی، ورنہ موسیٰ منیر کے لیے اس کے دل میں اب سوائے نفرت کے کوئی اور جذبہ نہ تھا۔ اور خالی خولی نفرت سے بھی آخر کب تک گزارا کرتی؟ اگر آپا زہرا، اماں عشا اور منیر چاچا روزانہ کالز کر کر کے اسے موسیٰ کے ساتھ نباہ کرنے اور سمجھانے کی کوشش نہ کر رہے ہوتے تو وہ موسیٰ کے ساتھ ایک دن بھی نہ رہ پاتی۔ اپنوں سے اس قدر دور محض ان تسلی دلاسوں کی وجہ سے ہی ابھی تک یہاں رہ رہی تھی، ورنہ یہاں رہنے کے لیے اب کچھ بھی نہ تھا۔ ہر چیز تیار کیے وہ شام تک منتظر رہی، وہ صرف تیار نہیں ہوئی تھی۔ کیا پتہ اس شخص کی نیت کب بدل جائے۔ اور ذلت علیحدہ وہ ہال کمرے کی کھڑکی کھولے باہر دیکھ رہی تھی جب موسیٰ لوٹ آیا تھا۔ وہ دیکھ کر بھی انجان بنی تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ اسے سارے گھر میں دیکھ کر آیا تھا اور اب اسے صبح والے حلیے میں دیکھ کر اس کے تیور بگڑے تھے۔ منتہا نے اسے ایک نظر دیکھا اور کھڑکی سے ہٹ گئی۔ موسیٰ کے لیے منتہا کا یہ انداز بڑا توہین آمیز تھا۔ وہ موسیٰ کے سامنے اب بھی بولتی تھی، دونوں ہی کلام نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ تو کبھی کبھار مخاطب کر ہی جایا کرتا تھا، جبکہ وہ یہ بھی نہیں کرتی تھی۔ موسیٰ اس کے پیچھے ہی کمرے میں آیا تھا۔ محمد خان نے اس کا لباس پریس کر دیا تھا، تب لباس بدل کر باہر نکلی تو موسیٰ کو دیکھ کر رک گئے۔ 5 منٹ میں تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے، اسے کہہ کر وہ اپنا لباس لیے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ اس نے کون سا خصوصی اہتمام کرنا تھا؟ بال بنا کر اس نے کانوں میں سونے کے ٹاپس پہنے اور ہونٹوں پر ہلکی سی نیچرل کلر کی لپسٹک لگا لی۔ وہ بستر پر بیٹھی سینڈل پہن رہی تھی جب بالوں میں برش پھیرتے موسیٰ نے اسے بھی دیکھا۔ لمبے گھنے بال اس کے پہلو میں سمیٹ آئے تھے، جنہیں وہ ایک ہاتھ سے سنبھالے دوسرے سے سینڈل بند کر رہی تھی۔ خوبصورت لباس اور ہلکی سی لپسٹک کے باوجود وہ بڑی سوگوار سی لگی۔ موسیٰ نے شاید پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی نگاہ چند پل کے لیے اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ منتہا نے سر اٹھایا تو موسیٰ کو خود کو دیکھتے پا کر سٹپٹا سی گئی۔ موسیٰ بھی پلٹ کر برش رکھ کر اپنا والیٹ اور موبائل اٹھانے لگا۔ تیار ہو؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے باہر نکل آیا۔ موسیٰ، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہاری وائف بہت پیاری اور باوقار ہے۔ اس کے دوست مرتضیٰ نے برملا تعریف کی تو منتہا جھم گئی۔ اور خوبصورت بھی بلا کی ہے، کسی اور نے بھی دکمہ دیا تھا، بڑی شرم و حیا والی، ایسی عورت پر مرد کو فخر ہوتا ہے۔ اس کے سینئر نے موسیٰ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔
अब समझ आई तुमने दावत पर भाभी को लाने से क्यों इनकार कर दिया था। वाकई भाभी तो पहली नज़र में किसी को भी मुतासिर कर सकती है। जब भी तुम टाल रहे थे, किसी और ने भी बड़ी शरारती आवाज़ में कहा। ऐसे तबसरों और जुमलों से वो कदम कदम पर सराही गई थी। वो खासी पुरएतमाद लड़की थी, मगर मूसा से उसका सारा एतमाद निचोड़ लिया था। बड़े अरसे बाद उसे अपनी ज़ात का फ़ख्र दोबारा हासिल हुआ तो तबीयत कुछ हल्की फुल्की सी लगने लगी। ये पार्टी खासी कामयाब रही थी। रात गया जब दोनों लौट रहे थे, मुंतहा थकन से बेहाल पिछली सीट की पुष्टगाह से कमर टिकाकर आंखें मूंद गई थी। मोहम्मद खान ड्राइव कर रहा था, जबकि फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठा मूसा गाहे बगाए बैक व्यू मिरर से मुंतहा के नज़र आते चेहरे को देखता रहा था। मुंतहा से उसे इतनी नफरत थी कि वो कभी भी उसके बारे में मस्बत राय नहीं रख सकता था, मगर आज की तकरीब में जिस तरह उसे हाथों हाथ लिया था, कदम कदम पर सराहा गया था, मूसा भी चौंक गया था और पहली बार उसे मुंतहा के वजूद की सारी खूबसूरती बड़े खूबसूरत अंदाज में मुतासिर कर रही थी। उसके लंबे घने बाल, खूबसूरत मतनासब सरापा सुरू कद और हीरे की लौंग से दमकती सतवा नाक जो उसके मगरूराना सरापे को और भी नुमायाँ कर देती थी। वो पहली बार बड़े गौर से उसके खदो खाल का न सिर्फ जायज़ा ले रहा था, बल्कि उसका ये रूप स्वरूप बड़े गैर महसूस अंदाज में उसके दिल के तारों को भी छेड़ रहा था। मुंतहा से उसका सिर्फ एक ही रिश्ता था, नफ़रत का रिश्ता। वो किसी और ताल्लुक़ को ना मानता था और ना ही कबूल करता था। महज मुंतहा की ज़िंदगी अजीरन करने, उसे सख्त से सख्त सज़ा देने को, वो उसके साथ हर बुरा रवैया रखने पर ख़ुद को हक़ बजानिब समझता था। तो फिर अब दिल के अंदर एक नया एहसास क्यों करता। घर वापस आकर वो बेडरूम में चली आई थी। कुछ दिन से वो उसी बेडरूम में थी। रात वो बेडरूम में होती थी तो मूसा हॉल कमरे के सोफ़े पर। दोनों के दरमियान ये मामूल खुद ब खुद बन गया था। दुपट्टा बेड पर डालकर आईने के सामने खड़ी वो कानों से टॉप्स उतार रही थी कि मूसा के कमरे में दाखिल होते देखकर सटपटा कर रह गई। वो जब से यहाँ थी, मूसा को हॉल कमरे में सोते देखकर समझी थी कि शायद उसके अंदर कुछ इंसानियत पैदा होगी, मगर अब उसे फिर रूम में देखकर उसका चेहरा तारीक हुआ था। आगे बढ़कर दुपट्टा उठाकर दोबारा से कंधों पर फैला लिया। मूसा लिबास लेकर बाथरूम में चला गया तो वो गुमसुम खड़ी रही। मूसा दोबारा कमरे में लौटा तो उसे गुमसुम खड़े देखकर चौंका। उसने भी मूसा को देखा और फिर निगाहें झुका ली। वो बाहर जाने के बजाय बिस्तर पर दराज हो गया था। आज खड़े खड़े सोने का इरादा है क्या? उसे उसी तरह खड़े देखकर मूसा ने टोका। अंदाज सख्त था। वो खामोशी से लिबास बदलकर बिस्तर पर चली आई। मूसा को चत लेटे खौफज़दा नज़रों से देखते उसने आंखों पर बाजू रख लिया। दिन अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहे थे। अगले माह रमज़ान शुरू हो जाना था। दरमियान में चंद दिन बाकी थे। उसे यहाँ आए भी 1 माह होने वाला था। उन दिनों का खुशगवार वाक़या ईशा और जहाज़ेब की आम थी। वो हनीमून ट्रिप पर एबटाबाद आए हुए थे। चंद दिन उनके यहाँ भी ठहरना था। ईशा और भाई को खुश देखकर मुंतहा खुश हो गई थी। जहाज़ेब और मूसा की आपस में शादी से पहले काफ़ी दोस्ती थी। जहाज़ेब के आने का मूसा पर अच्छा असर पड़ा था। वो अब जल्द घर आने लगा था और जहाज़ेब और ईशा कहीं ना कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लेते तो दोनों को भी उनका साथ देना पड़ता था। आज भी मगरिब के करीब वो लोग करीबी टेले पर आए हुए थे। मूसा करीबी दुकान से ईशा की फरमाइश पर कुछ खाने को लेने गया हुआ था। जहाज़ेब उनको एक तरफ बैठते देखकर नीचे की तरफ चला गया था। मुंतहा, मूसा भाई के रवैये में कुछ तब्दीली आई है। मुझे तो वो शादी के बाद वाले मूसा भाई से खासे बेहतर लग रहे हैं। इधर उधर की बातों के दौरान एकदम ईशा ने कहा तो वो चुप कर गई। पता नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में पहले ही शख्स के लिए कोई एहसास ना था। रही सही कसर बाद में इसके रवैयों ने पूरी कर दी। अब तो कोई जगह बने दिल में, नामुमकिन सी बात है। मुंतहा के अंदाज़ पर ईशा तड़प उठी थी। तुम्हें अब्बा जी ने फ़ोन करके सारी सूरत हाल बतानी तो थी। वो नताशा लोगों के इनकार और फिर अब्बा जी के रवैयों से बिगड़े हुए थे और सारा गुस्सा लामोहला तुम पर ही निकालना था उन्होंने। बहुत गलत किया चाचा जी ने। अपनी ज़बान की पासदारी का उन्हें इतना एहसास था तो मूसा की ज़बान का भी ख्याल करते। ये शख्स मेरे साथ जैसा भी सही, मगर उस लड़की के साथ खुश तो रहता। एक इनकार से कम अज़ कम इतनी अजियत तो ना मैं सहती। उसने अपनी सारी नफ़रत मुझ पर निकाली। मेरा तो सिरे से कसूर ही था ही नहीं। वो अब तक समझता कि नताशा लोगों के इनकार और जोराबाजी के ज़रिए चाचा जी को बरगलाने वाली मैं हूँ। खुदा की कसम, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी ना था। मूसा से बस इख्तलाफात ज़रूर थे, मगर उससे शादी करने या उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने का कभी गुमान तक दिल में न लाई। अगर मेरे बस में होता तो कभी उससे शादी न करती। वो बात करते करते एकदम रो दी और ईशा की फरमाइश पर खाने पीने का सामान लेकर आता मूसा उल्टे कदमों वापस पलट गया। वो कहीं रातों से सो नहीं पाया था। वो
सो तो तब से ही नहीं पाया था जब से मुंतहा नाम की अजियत उसके मुकद्दर में लिखी गई थी, और फिर उससे शादी और बाद के अपने सलूक ने उसे खुद से ही इस कदर बरगश्ता कर दिया था कि वो मुसलसल कई माह तक दोबारा घर ना जा सका था, और फिर गया भी तो वही नफ़रत फिर से उठ कर आई थी। मुंतहा पास थी तो वो उसके साथ बुरा सलूक करने से खुद को हर तरह से बाज रखता था, मगर ईशा लोगों की आमने सूरत हाल बदल दी थी। मुंतहा और ईशा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर वो अपनी ही नज़रों से गिर गया था। तो मुंतहा नूर इस सारे खेल में बेकसूर थी। वो जू जू सोचता तकलीफ़ बढ़ती जाती। मूसा ने गर्दन घुमाकर बिस्तर के दूसरे किनारे पर महवे ख्वाब वजूद को देखा। कई दिनों से मुंतहा का वजूद उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहा था, मगर अब तो हद ही हो गई थी। उसकी रातों की नींदें तक उड़ चुकी थी। उसे शादी के बाद मुंतहा से रवा रखा जाने वाला अपना सलूक याद आया तो नज़रें नदामत से झुक गई। वो इतना हकीर इंसान साबित हुआ था, उसे खुद से नफरत होने लगी। अगर मुंतहा कसूरवार थी भी तो उसे कोई हक नहीं था कि उसे इतनी बड़ी सज़ा सुनाता, और अब मुंतहा ने करवट बदली थी। मूसा ने गर्दन मोड़कर देखा। उसका खूबसूरत सरापा निगाहों के सामने था। लंबे बालों की चोटी बिस्तर पर पड़ी हुई थी, मखरूती हाथ की उंगलियां। उसने आहिस्ती से उसकी उंगलियों को छुआ। हाथ का गुदास मुंतहा के हाथ पर ठहरा तो उसने सरस से हाथ खींच लिया और लाइट बंद करते कमरे से निकल आया। रात का 1 बज रहा था, मगर सुकून न दारुद था। साथ वाला कमरा ईशा और जहाज़ेब के लिए सेट किया गया था। लाइट रोशन थी। करीब से गुजरते अंदर से आवाज़ें सुनकर वो रुक गया। ज़ेबी, आप मूसा भाई को समझाइए ना प्लीज़। ईशा की आवाज़ पर वो चौंका। देखो, मैं इस तरह कैसे समझा सकता हूँ? मुंतहा का भाई हूँ, मूसा से लाख बेतकल्फ़ी सही, मगर एक भाई भी हूँ। आपा ज़ोरा ने जिस तरह के हालात से आगाह करके हमें यहाँ भेजा है, ऐसे आलम में मूसा को छेड़ना निरी हमाकत है। यहाँ आकर सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं मुंतहा को सीधा साथ ले जाऊँ। नाहक चाचा जी ने मूसा के साथ साथ हमारी बहन को भी खबर करवा दिया। मैं तो साफ कहूँगा कि सारा कसूर तुम्हारे अब्बा जी का है। जब वो किसी और लड़की को पसंद करता था तो सीधे सादे तरीके से अब्बा जी से बात करके रिश्ता ख़त्म कर देते। अगर रिश्ता करना भी था तो मूसा को समझाने और मनाने के बहुत से तरीके थे, लेकिन हमारी फूलों जैसी बहन रोल दिए। वो शादी से इनकारी थी। मैं तो यही समझता रहा कि उसके मूसा से मुतल्लिक महज वक्ती इख्तलाफात हैं, शादी होगी तो हालात दुरुस्त हो जाएंगे। मगर शादी के बाद मूसा का 3 माह तक पलट कर खबर न लेना, और वापस आया भी तो चाचा जी ने एक और ज़्यादती कर डाली। ज़बरदस्ती मुंतहा को साथ रवाना कर दिया। इस तरह भला हालात सुधरते हैं? मुझे सारी सूरत हाल देख देख कर बहुत दुख हो रहा है। जहाज़ेब की दुख से भरपूर आवाज़ सुनकर मूसा शशदर रह गया था। यानी हर कोई असल हालात से बेखबर था। उसने सख्ती से लब भींचकर वहाँ से कदम हटा लिए थे। वो 2-3 दिन मज़ीद रुके थे। तीसरे दिन वो लोग जाने को तैयार थे। मूसा से जहाज़ेब ने मुंतहा को भी साथ ले जाने की बात की तो वो चौंक कर जहाज़ेब को देखने लगा। क्यों? अगर जहाज़ेब की गुफ्तगू न सुनी होती तो फ़ौरन मुंतहा को भेजने पर शुक्र अदा करता, बल्कि खुश होता। मगर अब भाई हमारी बहन है, वो जाना चाहती है कुछ दिन के लिए। वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मूसा ने देखा जहाज़ेब के तासुरात कुछ तंजिया लगे थे। अगर नुकसान मुंतहा को हुआ था तो उतना ही शदीद, बल्कि उससे ज़्यादा तकलीफ़देह सूरत हाल उसने खुद भी बर्दाश्त की थी। ऐसे में जहाज़ेब का रवैया नागवार गुजरा था। ओके, ले जाओ, उसने नॉर्मल अंदाज में कह दिया था। तो जहाज़ेब ने लब भींचकर ईशा को देखा जो नज़रें झुका गई थी। मुंतहा ने शुक्र का सांस लिया। कम से कम चंद दिन के लिए वो उस कैद से इस शख्स से दूर रहना चाहती थी। मुंतहा, तुम पैकिंग कर लो, शाम को हम निकल चलेंगे। 1 माह बहुत होता है, तैयार हो जाओ। वो फ़ौरन सर हिलाती कमरे में चली गई थी। वो गांव आई तो दूसरे दिन ही रोज़े शुरू हो गए थे। वो हफ्ता अम्मा के यहाँ रही और फिर चाचा मुनीर और चाची उसे आकर अपने यहाँ ले आए। रात अफ्तारी के बाद साजिदा भाभी के साथ किचन समेटकर वो भाभी के साथ अपने कमरे में जाने के लिए निकली थी। सुबह से उसकी तबीयत अजीब मज़महिर सी थी। भाभी के साथ चलते उसे बड़े ज़ोर का चक्कर आया था। उसने फ़ौरन भाभी का बाजू थामकर खुद को गिरने से रोका। क्या हुआ मुंतहा, ठीक तो हो? उसके वजूद को संभालते साजिदा भाभी एकदम परेशान हुई थी। कुछ नहीं, बस चक्कर सा आ गया था, मैं ठीक हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा, मगर चेहरे की जर्दी नज़रअंदाज की जाने वाली ना थी। वो उसका हाथ थामे उसके कमरे में चली आई। चक्कर क्यों आया भाई? उन्होंने उसके साथ ही बिस्तर पर बैठते पूछा तो वह हंसती। हो सकता है कमज़ोरी हो गई हो, इतनी गर्मी में रोज़े आए हैं। मेरी क्या, हर एक की यही हालत हो रही है। कई दिन से ये हालत है। अम्मा के यहाँ भी 1-2 दफ़ा चक्कर आकर गिरने वाली हो गई थी। भाभी ने बगौर उसे देखा। एबटाबाद कितने दिन रह कर आई हो? उन्होंने पूछा तो उसे मूसा याद आया। उसने लब भींच लिए और भी न जाने क्या कुछ याद आ गया था। 1 माह। सुबह अम्मा को ज़रूर बताना, मेरा ख्याल है डॉक्टर से चेक करवा लो, हो सकता है कोई खुशखबरी हो। उन्होंने अपनी तरफ से उसके साथ शरारत करना चाही थी, मगर मुंतहा तुम्हारे हैरत व परेशानी के गुम रह गई। भाभी की बात का मतलब वो साफ समझ गई थी।
ایسی کوئی بات نہیں، بھابھی نگاہیں چرا کر اس نے انکار کیا تو بھی بھابھی اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ پھر بھابھی تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر اس کے اندر ایک وحشت اترتی چلی گئی تھی۔ جاذب اور عشاء اسے ساتھ تو لے آئے تھے، مگر اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سارا دھیان وہیں ایبٹ-آباد میں ہی رہ گیا۔ موسیٰ سے اسے لاکھ نفرت سہی، مگر اس کے دل میں موسیٰ سے علیحدہ ہونے کا ابھی تک خیال نہ آیا تھا۔ وہ صبح جب چاچا اور چاچی کے ساتھ لوٹ رہی تھی تو جاذب نے روک لیا تھا۔ اماں ابا نے جو زبردستی کی اور چاچا جی نے موسیٰ کے ساتھ جو رویہ رکھا، اس کا نتیجہ اب سامنے ہے۔ موسیٰ کے دل و دماغ میں کوئی اور لڑکی ہے، وہ زبردستی بھی تمہیں اپنے گھر میں بسا لے تو بھی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں تمہارے لیے کوئی گنجائش بھی پیدا ہو جائے۔ منتہا ساری زندگی کی خوشیوں کا سوال ہے، تمہارے پاس ایک راستہ ہے، میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب تو اماں اور ابا کو بھی چاچا منیر کی غلطی جان کر اپنے رویوں کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم سب تمہیں اکیلے نہیں چھوڑیں گے، تم جو بھی فیصلہ کرو گی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مگر ایسا فیصلہ کرنا جس میں سب کی بہتری ہو۔ تم اچھی طرح سوچ لو، اگر موسیٰ کے ساتھ نبھا کرنا مشکل ہے تو ابھی سے ہی اس تعلق کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اب کمرے کی تنہائی میں ان باتوں کو یاد کرتے اسے بھابھی کی چھیڑخانی بھی یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے بھابھی کی شرارتی سمجھتی تو بھی اس کے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کل گھر جائے گی تو اماں سے بھی بات کرے گی۔ بھابھی ساجدہ کا شک درست نکلا تھا۔ دونوں گھروں میں اس کے وجود کے اندر پنپنے والی خوشخبری سن کر جہاں خوشی دوڑ گئی تھی وہیں وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ جاذب اور اماں ابا بھی سن کر مطمئن ہو گئے تھے کہ شاید اب موسیٰ اپنی اولاد کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق داری کا نئے سرے سے جائزہ لے لے، شاید اب کوئی گنجائش نکل آئے اور حالات بہتر ہو جائیں۔ دن اسی رفتار سے گزر رہے تھے۔ روزوں کی وجہ سے ہر کوئی عبادت اور سحری و افطاری کی مصروفیات میں الجھا ہوا تھا۔ اماں نے فون کر کے موسیٰ کو اطلاع کر دی تھی۔ اس کا کیا رد عمل تھا کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ نہ ادھر سے اس نے کوئی رابطہ کیا، نہ ہی اس نے فون کر کے اس خوشخبری کی تصدیق چاہی۔ منتہا جو کہ اس خوشخبری کے بعد کچھ حد تک اپنے ذہن کو نفرت کے جذبات سے نکال کر مثبت سوچ کی طرف گامزن ہونے والی تھی، موسیٰ کے اس رویے پر پھر اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ دن رات کے اسی چکر میں الجھتے دن رات کرتے آخری عشرہ شروع ہوا تو منتہا کے دل سے ہر امید ختم ہو گئی۔ سمجھوتا کرنے کا ہر احساس بے حس ہونے لگا۔ وہ اماں کے ہاں افطاری کے بعد آئی تو بھابھی زہرہ پوچھنے لگی، موسیٰ نے کوئی فون کیا؟ اس نے انہیں ایک نظر دیکھ کر گردن نفی میں ہلا دی۔ انہیں اس پر بڑا رحم محسوس ہوا۔ شادی کے بعد لڑکی ذات کی ساری انا مٹ کر فنا ہو جاتی ہے، اس کی ساری توجہ و محبت کے اثار میں سمٹتے اپنے شوہر اور اس کے گھر تک منتقل ہو جاتی ہے۔ مگر موسیٰ کی بے حسی منتہا کے اندر کی نرم و نازک احساسات کی مالک لڑکی کو مسلسل مارے دے رہی تھی۔ ہر رات کا اختتام اس کی امید کا اختتام تھا، گویا پھر کس کے سامنے اپنی ندامت کا اقرار کرتی۔ فکر نہیں کرو منتہا، عید پر اس نے آنا ہی ہے نا، خوب لڑ جھگڑ کر دل کی بھڑاس نکالنا۔ اتنی پیاری بیوی سے وہ بھلا کب تک منہ موڑے بیٹھا رہے گا؟ انہوں نے ساتھ لگا کر اسے تسلی دینا چاہی تھی، مگر منتہا کو لگا اس کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی ہے۔ وہ چند لمحے وہاں بیٹھی تھی، پھر ہر ایک کے منہ سے ایک ہی سوال سن کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ آخری عشرہ تھا، وہ خشوع و خضوع سے عبادت میں مصروف ہو کر دل کی وحشت و اضطراب کا حل ڈھونڈنے لگی اور کسی حد تک مطمئن بھی ہو گئی۔ 27ویں کے بعد تو ہر ایک عید کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ دونوں طرف سے اسے عیدی ملی تھی، سوٹ، کپڑے، زیورات، دیگر اشیاء سمیت ہر چیز تھی۔ سب کا خیال تھا کہ موسیٰ 2 دن پہلے آ جائے گا، مگر انتظار ہی رہا، حتیٰ کہ چاند رات آ پہنچی۔ عشاء رات تک ادھر ہی تھی۔ اس نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں میں بھر کر خوبصورت انداز میں مہندی لگائی تھی۔ وہ لوگ پر امید تھے کہ رات گئے تک بھی موسیٰ آ جائے گا، مگر اسے کوئی امید نہ تھی۔ سب گھر والوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ مہندی کچھ حد تک سوکھ گئی تھی۔ وہ لائٹ آف کیے لیٹ گئے۔ بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ سے ایک قطرہ پھسل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا تو اس نے لب بھینچ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ صبح کے وقت ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی نہانے دھونے اور تیار ہونے میں مگن تھا۔ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ میٹھا تیار کر کے اس نے پلیٹوں میں ڈال کر بھابھی کے چھوٹے کے ہاتھ محلے کے گھروں میں بھجوایا اور پھر باقی سب کے کھانے کے لیے دسترخوان لگوا کر وہ خود بھی فٹافٹ تیار ہونے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں بکھری چیزیں دیکھ کر حیران ہوئی۔ ڈریسنگ پر پرفیومز اور دوسری کاسمیٹک کی چیزیں بے ترتیب تھیں۔
جبکہ وہ کمرے سے نکلی تھی تو ہر چیز سیٹ کر کے گئی تھی۔ سر چٹکتے وہ واش روم میں چلی آئی تو دیکھ کر الجھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس کو چند منٹ پہلے کسی نے خوب دل کھول کر استعمال کیا۔ شاور سے ٹپکتے قطرے، شاید گھر کا کوئی فرد اس کے باتھ روم میں نہا کر گیا تھا۔ پھر وہ ابھی تیار ہو رہی تھی کہ عشا کی چہکتی آواز سنائی دی، منتہا آ جاؤ اندر ہی ہوں، ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہو، سب عیدگاہ جا رہے ہیں، جلدی کرو وقت کم ہے، مجھے جہاں زیب نے بھیجا تھا کہ تمہیں لے آؤں، یہ سب بعد میں آ جائیں گے، بس 1 منٹ۔ بالوں کو کیچر میں جکڑتے اس نے فٹافٹ چادر اوڑھی۔ زیور تو پہن لو، عشا نے ٹوکا تو وہ سر جھٹک گئی۔ میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک استعمال کی تھی اس نے۔ رہنے دو، ٹائم نہیں ہے، بے دلی سے انکار کر کے وہ اس کے ساتھ اماں کو بتا کر نکل آئی تھی۔ عید کی نماز کے بعد وہ جہاں زیب وغیرہ کے ہمراہ پہلے اپنے گھر گئی تھی، اماں ابا بھابھیوں بچوں اور بھائیوں کے سے مل کر 1 گھنٹہ وہاں گزار کر وہ اپنے گھر آئی تو اماں کے کمرے سے سب کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ لگتا تھا سب وہیں جمع تھے، وہ بھی ادھر چلی آئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، بڑا شور ہو رہا ہے؟ اس نے اندر داخل ہو کر مسکرا کر پوچھا تو سب نے ہی پلٹ کر اسے دیکھا اور وہ اماں ابا کے درمیان موسیٰ منیر کو بیٹھا دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ تو آ گیا یہ شخص، وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی تو 1-2 پل اس نے بھی اسے دیکھا تھا، پھر وہ سنبھل کر باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ عید مبارک اماں، وہ آگے بڑھائی تھی۔ اماں سے مل کر، ابا سے پیار لے کر، نواز بھائی اور بھابھی کو مبارکباد دے کر وہ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ بستر پر گمسم انداز میں بیٹھی تو آنکھوں میں نمی آتی چلی گئی اور پھر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے خوب روئی۔ منتہا، اس پکار پر اس نے تڑپ کر آنے والے کو دیکھا۔ کیسی شکایت تھی اس کی برستی آنکھوں میں، کیسا شکوہ مچل رہا تھا اس کے کانپتے ہونٹوں پر۔ موسیٰ کے اندر کا اضطراب مزید بڑھا۔ کیسی ہو؟ اس کے ساتھی بستر پر ٹکتے وہ بڑے نڈھال سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ منتہا نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی پوری زندگی کو سزا بنا دینے کا دعویٰ کرنے والا۔ اس وقت خود قابل رحم لگ رہا تھا اور جب شکست خوردہ انداز تھا۔ زندہ ہوں، منتہا کے لبوں سے نکلے الفاظ۔ موسیٰ کو لگا بھارے ندامت بڑھ گیا ہے۔ منتہا، میں بہت ہمت کر کے یہاں تک پہنچا، میں جو بھی سلوک تمہارے ساتھ رواں رکھ چکا ہوں اس پر کوئی بھی لفظ نہیں کہوں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود اپنی نظروں سے گر چکا ہوں۔ قصوروار ابا تھے یا جو بھی تھا، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں اپنی شکست کا تاوان تم سے حاصل کرتا۔ تمہارا مجرم ہوں، تمہارا سامنا کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں تھی۔ اب آیا بھی ہوں تو صرف اپنے جرم کا اقرار کرنے۔ دھیمے لب و لہجے میں انتہائی شکست خوردہ انداز میں وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے اپنے تمام غلط رویوں کو قبول کر رہا تھا۔ منتہا نے تمام آنسو صاف کر لیے، تاہم بولی کچھ بھی نہیں۔ میں نے کبھی تم سے نفرت نہ کی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ میری کبھی تم سے نہ بنی۔ میں اب سوچتا ہوں تو ایسی کوئی خاص وجہ بھی نظر نہیں آئی تھی جو ہمارے درمیان اختلافات کی بنیاد بنتی۔ اس کے باوجود اماں ابا کے بار بار کہنے پر بھی میں نے تمہیں کبھی شریک سفر کے طور پر قبول نہ کیا، نہ سوچا۔ نتاشا بہت اچھی لڑکی تھی، فاروق میرا دوست تھا، اس کی فیملی میری بہت عزت کرتی تھی، مگر ابا کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ ابا نے غلط انداز میں ان سے بات چیت کی اور ان لوگوں کے انکار کے بعد میرے انکار کے باوجود تمہارے لیے اب مجھے راضی کرنا۔ ایسے میں مجھے یہی لگتا تھا کہ سارے قصے کے ذمہ دار ہی تم ہو۔ میرے اپنے مفروضے اور غلط فہمیاں تھیں، مگر منتہا تمہارے ساتھ برا سلوک رواں رکھ کر میں بھی سکون سے نہیں رہا۔ ہر آن ہر لمحے اضطراب کی بھٹی میں جلا ہوں۔ اپنے ہی ضمیر کی عدالت نے مجھے کئی بار سزا سنائی ہے۔ نتاشا والا باب تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا، مگر میری شکست تھی جو مجھے اتنا گھناؤنا روپ دے گئی۔ منتہا خاموشی سے سامنے ڈریسنگ کے آئینے کی طرف دیکھے گئی۔ وہاں سر جھکائے بیٹھے موسیٰ کا عکس واضح تھا۔ موسیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ نظر پھیر گئی۔ میں کوئی وضاحت نہیں دے رہا، اپنے تمام گناہوں اور غلط رویوں کو قبول کرتے تمہارے سامنے ہوں۔ جب سے اماں نے فون کر کے وہ خوشخبری سنائی ہے، یقین مانو میں تو اپنی ہی نظروں سے گر گیا ہوں۔ تمہارا سامنا کرنے، تم سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ کئی بار کال ملائی اور پھر ڈراپ کر دی۔ اتنا برا سلوک کرنے کے بعد تم سے بھلا کہتا بھی تو کیا؟ تو اب کیا لینے آئے ہیں؟ اس نے چٹکتے ہوئے پوچھا۔ اسے بڑا انتظار تھا کہ کبھی تو موسیٰ کو اپنے غلط رویوں کا احساس ہوگا، کبھی تو وہ اپنی غلطیوں کو قبول کرے گا، اور اب جب وہ یہ سب کر رہا تھا تو اسے ذرا بھی اچھا نہ لگا تھا۔ موسیٰ نے منتہا کو دیکھا، روتی سرخ آنکھوں میں جھانکا تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ ہاتھوں کو مسلتے اس نے ایک بار پھر موسیٰ کو دیکھا۔ میں نے ہر پل ہر لمحے انتظار کیا، ہمارے درمیان جو بھی ہوا اس نے مجھے تم سے نفرت کرنا سکھائی تھی اور میں نے ہر آن ہر پل تم سے نفرت کی، مگر موسیٰ تم سے، تمہارے سلوک سے، تمہارے غلط رویوں سے نفرت کرتے کرتے میں نے ایک مشرقی عورت کی طرح تم سے امیدیں وابستہ کر لی۔ اپنے دل کو نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ عمر بھر کا عذاب جھیلنے کو آمادہ کرنے لگی۔
پچھلا 1 ماہ اور یہ سارا رمضان میں نے تم سے نفرت کرتے گزارا، مگر در حقیقت اس نفرت کے تعلق میں نے ہر آن ہر لمحے تمہیں محسوس کیا، اور اسی محسوس کرنے نے مجھے ہرا دیا۔ اگر ہمارے درمیان یہ خوشخبری نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں اب تک کوئی انتہائی فیصلہ کر چکی ہوتی۔ وہ ایک دفعہ پھر رو دی تو موسیٰ نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور وہ مزید سسکی۔ آئی ایم سوری منتہا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر منتہا ایک دم بے اختیار اس کے کندھے پر پیشانی ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ تم بہت برے ہو موسیٰ، بہت برے، وہ سسکتی رہی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہیں اتنے دن گزرنے کے بعد اپنی اولاد کا بھی خیال نہ آیا؟ روتے روتے ایک دم سر اٹھا کر موسیٰ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اتنا رلایا تم نے مجھے، بغیر کسی قصور کے مجھے سزا دی، کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ وہ سب گلے شکوے بہا دینا چاہتی تھی۔ موسیٰ نے آہستگی سے اس کے گرد بازو لپیٹ کر اسے دل کھول کر رونے دیا۔ کب آئے تھے تم؟ خوب رو کر دل کی بھڑاس نکال کر سیدھی ہو کر اس کو دیکھا۔ رات گئے لوٹا تھا، تم کمرہ بند کیے سو گئی تھی، پھر میں تمہیں بے آرام کرنے کے خیال سے اماں کے پاس ہی لیٹ گیا تھا۔ صبح تم مصروف تھی، کچھ ایک دم تمہارے سامنے آنے کی ہمت ہی نہ تھی، سو آرام سے تمہیں کام کرنے دیا، باقی سب کو بھی منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتائیں۔ وہ کہہ رہا تھا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو پھر میں امید رکھوں کہ تم مجھے معاف کر دو گی؟ منتہا کے رویوں نے اسے کافی حوصلہ دیا تھا، اس لیے کچھ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ ایسے کیسے اتنی جلدی معاف کر دوں؟ میرے ساتھ جو اتنا برا سلوک کیا، مجھے ساری عمر سزا دینے کے دعوے کیے، وہ سب بھولنے والا ہے کیا؟ اسے مطمئن ہوتے دیکھ کر اس نے خفگی سے کہا۔ کہنا چاہا تو اس نے ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب بھی معاف نہیں کرو گی کیا؟ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ منتہا کے ہونٹوں پر پہلی بار ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں، بالکل نہیں، دونوں ہاتھوں کو جدا کر کے شرارت سے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ بڑی پیاری مہندی لگائی ہوئی ہے، بڑا گہرا رنگ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں منتہا کے ہاتھ لے کر وہ کہہ رہا تھا۔ سوٹ کے علاوہ صرف مہندی ہی تھی جو اس کا سنگھار ظاہر کر رہی تھی، ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی، وہ تو کب کی اتر بھی چکی تھی۔ منتہا، جو بھی ہوا اسے بھول کر ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ میرے دل میں بے شک تمہارے لیے کوئی بھی خاص احساسات نہیں رہے کبھی بھی، مگر اب میں کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں ہی نہیں، دل و دماغ میں بھی تمہیں جگہ دوں۔ نتاشا کا تو تصور اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب ان لوگوں کی طرف سے انکار ہوا۔ وجہ کچھ بھی صحیح، تم سے شادی کے بعد کسی اور وجود یا نام کو سوچا ہی نہیں، نفرت سے ہی صحیح، مگر تمہیں ہی سوچا۔ تم وہ 1 ماہ جو میرے ساتھ ایبٹرآباد گزار کر آئے، تو تمہاری اس ہر آن ہر لمحہ کی موجودگی نے تمہارے ہونے، تمہارے وجود کا احساس دیا۔ تمہاری بہت سی خوبیاں مجھ پر آشکار ہوئی اور شکست کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ خوشخبری تو بس ایک آخری ضرب تھی میری خود ساختہ نا کو گزارنے کے لیے۔ اب تمہارے سامنے ہوں تو دل و جان سے تمہارا بننے کا اقرار کرتا ہوں۔ کہو، میرا یہ اقرار قبول کرو گی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور منتہا نے اقرار کے طور پر اس کے فراغ و کشادہ سینے پر سر رکھ کر گزشتہ ساری رنجشوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کو خوش آمدید کہنے کا پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ شکریہ، بہت بہت، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ مارے تشکر کے اس کی آواز بوجھل ہو گئی اور اس نے والہانہ پن سے اس کے گرد دونوں بازوؤں کا حصار باندھ کر ایک قیمتی متاع کی طرح اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے۔ بس آپ لوگوں کا مجھے پیار چاہیے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر اچھے ناولز پرووائڈ کروں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔